بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے فقہ۔ ہم اس کو دو حصوں میں لیں گے۔ ایک تو سوال جو عام طور پہ پیدا ہوتا ہے اور جس کی علمی حلقوں میں آپ کو جا کے ضرورت پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بالعموم جن لوگوں کے پاس دین کا فہم کامل اور ان کے اندر دین کی معرفت پختہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں فقہ کی ضرورت کیا ہے، قرآن و حدیث کافی ہے۔ فقہ کی ضرورت ہی کیا ہے، قرآن و حدیث کافی ہے۔ اور غیر مقلدین جو ہیں ان کا موقف آلریڈی اسی پر قائم ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو غیر مقلد تکنیکی اعتبار سے باقاعدہ غیر مقلد نہیں کہلاتے اور ذرا جدید روشنی ان کے پاس ہے، دین کے اوپر ان کا گہرا مطالعہ نہیں ہے، جس کو آزاد خیال کہتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے فقہ کی جب قرآن موجود ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں خالی قرآن موجود ہے، حدیث کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ تو خیر موضوع بھی الگ ہو جاتا ہے پھر حجیت حدیث کا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جو انکار فقہ کرتے ہیں یا جو ضرورت فقہ کے منکر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب قرآن اور حدیث ہے، اسی کی اطاعت ہے، تو کیا ضرورت ہے کسی اور کی پیروی کرنے کی، تقلید کرنے کی، اور الگ سے کتب فقہ کی طرف رجوع کرنے کی، اور مذاہب فقہ کی اور ائمہ فقہ کی۔ سو وہ اس پوری کی پوری چیز کو معاذ اللہ بدعت اور فتنہ اور دین پر اضافہ اور غیر ضروری قرار دیتے تھے۔ اس سبجیکٹ پر، اس فقہ کی جو اہمیت ہے، اس پر آپ لوگوں کے پاس اور عام طور پہ فقہ کو ماننے والے مقلدین اور مذاہب اربعہ کے جو پیروکار ہیں، ان کے پاس ٹھوس اور زیادہ جاندار زیادہ دلائل نہیں ہوتے۔ کیا؟ میں ان دلائل کو اس وقت آج نہیں لوں گا جو دلائل عام طور پہ آپ نے کئی بار میرے خطابات میں بھی سنے ہیں، بعض آیات ہیں، ضرورت ہوتی ہے، بعض حدیث ہیں، اپنے اساتذہ سے بھی صاحب ذرا اس موضوع پر کچھ نہ کچھ فقہ کی اہمیت کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو جیسے اس میں اس قسم کی آیات لے لی جاتی ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو مثلا یہ وہ آیت ہے کہ جس کو جہاں فقہا کی پیروی یا ان کی ضرورت اور اہمیت پر دلالت یہ کر لیتی ہیں، تو وہاں یہ ہر ایک پر، مشائخ کے لیے، صوفیاء کے لیے، ائمہ کے لیے، اکابرین کے لیے، بزرگان دین کے لیے، ہر ایک کے لیے جہاں بھی کسی کی پیروی اور اتباع یا تقلید یا یعنی نسبت اور کسی روحانیت جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ آیت جو ہے وہ اس کا معنی عموم پہ دلالت کرتا ہے، تو بہت سے معنی نکل آتے ہیں۔ یا اس طرح کی آیتیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو کچھ دلائل اور آیات اور احادیث اور دلائل ایسے ہیں جو عمومی نوعیت کے ہیں، جو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں، کہ وہ بھی نہیں معلوم۔ فقہ پڑھتے ہوئے یا کتب میں آپ نے اس کی ضرورت پر کبھی کوئی لیکچر یا کوئی درس والا نہیں لیا تھا ہیں؟ بولو بھائی۔ تو کچھ دلائل عمومی نوعیت کے ہیں، اور اس کے اوپر آپ مثلا اگر کتابیں پڑھ لیں، تھوڑی خدری کی کتاب ہے، کیا؟ تاریخ الفقہ الاسلامی، یا مہمسانی کی کتاب ہے فلسفۃ التشریع الاسلامی، فلسفۃ تشریع الاسلامی، اردو ترجمہ اس کا فلسفہ شریعت اسلام۔ تو خدری کی ہے جیسے تاریخ التشریع الاسلامی، اس طرح تاریخ الفقہ الاسلامی، تاریخ فقہ، اس طرح کی درجنوں کتابیں موجود ہیں آپ کی لائبریری میں، اور آپ بھی ایک دو کتابیں ایسی آپ کے پاس کم سے کم ضرور موجود ہونی چاہیے۔ ان میں ہر کتاب میں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، جن میں فقہ کی اہمیت پر ایک نہ ایک باب ہوتا ہے، اور اس میں کچھ آیات کا حوالہ، کچھ احادیث کا حوالہ، کچھ عقلی دلیل، کچھ چیزیں اس میں مل جاتی ہیں۔ تو عام ضرورت جو ہے اس فقہ کی، ضرورت فقہ کے حوالے سے یا احتیاج فقہ کے حوالے سے ایک عام علمی ضرورت اس سے پوری ہو جاتی۔ آپ کو ذرا اس سے زائد بات جو
متخصصین کے لیے، ماہرین کے لیے، علماء کے لیے، محققین کے لیے کارآمد ہو، وہ چند باتیں آپ سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات توجہ طلب یہ ہے جو ضرورت فقہ کے حوالے سے، مثلا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں احکام دیے، اعمال صالحہ کا ذکر کیا کہ ان کے ارتکاب سے جنت میں جائیں گے، اعمال سیئہ کا ذکر کیا، برے اعمال کا، ان کے ارتکاب سے دوزخ میں جائیں گے، ایمان کی چیزیں بیان کی، کفر کی چیزیں بیان کی، حسنات کا ذکر کیا، خیرات کا، اچھی باتوں کا ذکر کیا، پھر نماز روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عبادات کا، دیگر احکام الہیہ قرآن مجید میں متفرق طور پہ اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا۔ جس جس چیز کا ذکر ہوتا گیا، اب ذوق، اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ ان کاموں میں کئی مصروف ہو گئے۔ کسی کو جہاد کے احکام آئے، یہ ایک فلسفہ بتا رہا ہوں پہلے، اہم احکام جہاد آئے تو جن کا ذوق اور جن کی طبیعت جہاد کی طرف راغب ہوئی وہ مجاہد ہو گئے، سپاہی ہو گئے، اور وہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی صحابہ کرام تابعین کے دور میں انہوں نے اپنی پوری زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی، جہاد کے لیے وقف کر دی۔ جب وہ صبح و شام جب جہاد کے لیے وقف ہو گئے تو صاحب ظاہر ہے ان کی توجہ اتنی ایک امر کی طرف لگ گئی کہ باقی احکام دین جو خود قرآن میں موجود تھے، حدیث میں موجود تھے، ان کا مطالعہ یا ان کو سمجھنا یا ان کو یاد کرنا، جمع کرنا، ان کے اوپر ان کی توجہ فرصت، یہ بھی اسپیشلائزیشن کی طرح کی چیز ہو گئی۔ قرآن مجید میں عبادات کے احکام آئے، اس کی برکات آئیں، اس کے تزکیہ نفوس کا تذکرہ آیا، عبادت کا ذکر آیا، کثرت ذکر کا ذکر آیا۔ کچھ لوگوں کا ذوق اور کچھ لوگوں کا رجحان کثرت عبادت کی طرف چل پڑا، وہ عبادات میں مصروف ہو گئے صحابہ تابعین کے دور میں۔ تو یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر دین کے اور قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہو رہے تھے۔ جہاد کے ساتھ بعض جگہ پر قرآن مجید کے دین کو غالب کرنے کا ذکر آیا، اقامت دین کا، دین کے احکام کو نافذ کرنے کا۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ تو کچھ لوگ دین کے احکام کو نافذ کرنے کے عمل میں، حکومت کے عمل میں، تحکیم کے عمل میں مصروف ہو گئے۔ خلافت راشدہ قائم ہوئی، حکومتیں قائم ہونے لگیں اور ان کے معاون ہو گئے، اور سیاسی سوجھ بوجھ دین کے لیے، اسلام کی نفاذ کی۔ تو قرآن مجید سے ایسے احکام کو اخذ کیا۔ بعضوں کو اسلام کے اخلاقیات کا پیغام اور روحانیات کا پیغام پسند آیا، وہ اس میں محنت کرنے لگے۔ بعضوں کو اسلام کے اندر جو عقائد تھے، توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، وحی الہی کے، کتابوں کے، ملائکہ کے عقائد کا پہلو جو قرآن مجید میں تھا، اور شرک کا رد ہے، توحید کا بیان ہے، یہود و نصارہ کے عقائد کا ابطال ہے، مشرکین کا ابطال ہے، اس کے اوپر بعضوں کو ذوق علمی اور ذوق طبعی، کیا ان کا طبعی ذوق اور علمی ذوق، یہ جدا جدا ہر ایک کا ہوتا ہے، پھر صلاحیت جدا جدا ہوتی۔ تو بعض لوگ پھر ان عقائد اور ان چیزوں کے مطالعہ میں شاغف ہوئے تو انہوں نے پھر اس پر مطالعے کیے، پھر انجیل کو پڑھا یا ان کی زبوروں کو پڑھا، ان کتابوں کو پڑھا جو ادیان ما سبق تھے، ان کو پڑھا، پھر قرآن مجید کا ذکر پڑھا، تو اس کے اوپر ان کی توجہ چلی گئی اور اس کے اوپر انہوں نے الغرض قرآن مجید میں، جیسے شاہ ولی اللہ صاحب نے جیسے علوم خمسہ کا بیان کیا، کیا اس میں علم التذکیر بھی تھا قرآن مجید میں، تو تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، اس طرح کی چیزیں، تذکیر بالموت، بعد الموت ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں تو بعضوں نے اس پر توجہ دی، تو ایام اور تاریخ اور انصاب اور اللہ کی نعمتوں کے ذکر اور قوموں کے ذکر، ان کی تاریخوں کے ذکر، آخرت کے ذکر، موت کا، جنت کا، دوزخ کا، احوال آخرت اور احوال موتا۔ تو بعضوں کی طبیعت طبع علمی اور طبع ذوق طبعی اور ذوق علمی ادھر راغب ہو گیا، تو اس کے اوپر مطالعہ کرتے چلے گئے اور اس پر مصروف ہو گئے۔ مقصد بات کا یہ تھا کہ جو کسی کے ذوق علمی مختلف چیزوں کی طرف لوگوں کو انہوں نے مصروف کیا اور اسی میں وہ مصروف ہوئے زیادہ، تو ان کے پاس وقت اور شغف اتنا زیادہ دوسرے حصہ دین، یہ دینی احکام اور دینی قرآنی احکام کے دوسرے گوشوں پر اتنی فرصت نہ رہی کہ اس میں وہ متخصص ہوتے یا اس کی معلومات کو بہت جمع کرتے۔ متخصص ہونا تو بعد کی بات ہے، صحابہ کرام کے دور میں تخصص نہیں تھا،
یہ بات کی بات ہے، اتنا بھی نہیں کہ ان احکام کے علم کو جمع کر لیتے اپنے اندر، اس کے لیے انسان تشویش کرتا ہے نا، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس سے لیتا جمع کر. سو ان جملہ احکام کو جمع کرنے کی ہر ایک کے لیے فرصت نہ تھی، لہذا ضرورت پیدا ہوئی کہ جو طریقے مسلمانوں کو بتائے گئے تھے قرآن مجید میں اور آداب میں، اعمال میں، اخلاق میں، اور یہ مالیات میں، عبادات میں، مناکحات میں، معاملات میں، جو کچھ، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ لوگ، کچھ علماء جن کا ذوق علمی اور ذوق طبی ادھر بہتر کام کرے، وہ ان احکام کو اور فرمودات کو اور ان ہدایات کو بھی جمع کریں. یہ فقہ کی بتا رہا ہوں، ایک بڑی فطری ضرورت نے جنم لیا، ایک بڑی فطری طریقے سے ضرورت فقہ نے جنم لیا، بالکل نیچرل پروسیس، اس میں کوئی مصنوعی کام نہیں تھا. سو لوگوں نے احکام جمع کیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ان کو اسباب کو جمع کیا، ان کو نکالا، مرتب کیا، جیسے جیسے ان کی صلاحیت نے کام کیا. انہوں نے ان چیزوں کو، ان آیات کو جو قرآن مجید میں احکام بیان کرتی تھی، عبادات کو بیان کرتی تھی، معاملات کو بیان کرتی تھی، مالیات کو بیان کرتی تھی، مناکحات کو، وراثت وغیرہ وغیرہ کو، ان کو جمع کیا. اس طرح ان احادیث کو کے علم کو جمع کرتے رہے، اور کرتے کرتے تو دین کے اس حصے پر جنہوں نے ساری معلومات جمع کی ان کا علم بڑھ گیا، ان کا علم اس باب میں دوسروں سے بڑھ گیا. تو جن کا علم اس باب میں دوسروں سے بڑھ گیا، یہ سارا علم قرآن ہی کا، حدیث ہی کا، یہ علم جو حکام سے متعلق ہو گیا تھا، اس کو فقہ کا نام ہوا. اور جن کا علم اس میں بڑھ گیا وہ فقی کہلائے. یہ علم الفقہ ہو گیا، فقہ. اور جن کا علم اس باب میں بڑھ گیا وہ کیا ہو گئے؟ فقی ہو گئے. چنانچہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا آگے وقتوں میں، اور ان کو مرتب کیا، ان کو مدون کیا. تو ان کے مرتب کرنے، مدون کرنے سے تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکے، لوگوں کی، تو لوگوں کو احکام معلوم ہے. اب قرآن مجید میں کسی کو احکام طہارت کے چاہیے تو وہ الحم سے لے کے والناس تک ہر آدمی کہاں سے تلاش کرتا پھرے گا. کسی کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام چاہیے، قرآن اور حدیث سے ہر آدمی کہاں سے تلاش کرتا پھرے گا. پھر ہر آدمی کے پاس اتنا علم کہاں ہے کہ وہ ان تمام مواقع کو اور مقامات کو تلاش کر لے. لہذا یہ ضرورت بن گئی کہ مختلف شعبہ زندگی کو ڈیل کرنے والے احکام، معلومات، آیات، احادیث، اطلاعات، ہدایات سب جمع کر دی جائیں تاکہ لوگوں کو جس شعبہ زندگی اور شعبہ علم سے متعلق کوئی چیز مطلوب ہو وہ براہ راست اس مجموعہ سے کی طرف رغبت کرے، رجوع کرے. تو اس طرح فقہ جو ہے وہ مرتب ہو گئی اور مدون ہو گئی، اور ایسے علم کو رکھنے والے اور ایسے علم کے حاملین فقیہ کہلانے لگے. یہ آپ پہلا فلسفی سمجھ گئے اس کی، اور یہ اس کی نیچرل ڈیولپمنٹ ہے. اس کو آپ کہیں گے نیچرل ڈیولپمنٹ. تو یہ فطری طریقہ تھا جہاں سے ہر علم نے جنم لیا، اور ہر طبقے نے، بلکہ کیا کہیے ہر طبقے نے جنم لیا. تو یہ بھی ایک فطری طریقہ تھا جس سے فقہ معرض وجود میں آ گئی. تو یہ فطری ضرورت آ گئی فقہ کی، اور ہر علم اس طرح فطری طور پہ وجود میں آیا، اور فکری ہر طبقہ علم کا اس طرح فطری وجود میں آ گیا. ایک دوسرا پہلو قرآن مجید کی، اور آگے چل کے یہ حدیث پاک کے لیے بھی آپ یہ اپلائی، قرآن اور حدیث کا جو بیان، اس میں فصاحت و بلاغت، فصاحت و، یہ تو ایک فطری ضرورت تھی فقہ کے وجود میں آنے کی. دوسری ضرورت قرآن اور حدیث میں فصاحت و بلاغت کا ہونا. اب جو بیان ہے قرآن کا، اس کے فصیح اور بلیغ ہونے میں کیا شک ہے، لیکن وہ اتنا فصیح اور بلیغ تھا قرآن مجید کا بیان، کیونکہ خود اللہ پاک نے فرمایا، چیلنج کیا تھا کفار اور مشرکین عرب کو، اور ادبائے عرب کو، فصحائے عرب کو، بلغائے عرب کو چیلنج کیا تھا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اتنا بڑا چیلنج کیا تھا، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. تو قرآن مجید کا جو نظم اسلوب، نظم ہے، نظم اور اسلوب ہے، اس کے لیے چند کلمات وہ
جیسے اس میں ہے نا الفوز الکبیر میں جہاں شاہ ولی اللہ صاحب نے بات کی ہے، چند الکلمات اصطلاحات وہاں سے لے لیں بات کو ذرا واضح کرنے کے لیے، نوٹ کر لیں۔ یہ چیزیں موجود تھیں اور ہر آدمی کا یہ سمجھنا اس کے بس میں فصاحت اور بلاغت کا، حدیث کا فصاحت و بلاغت، خاص طور پہ قرآن کی بات کریں، ہر ایک کے بعد میں نہیں تھا۔ اس کے لیے پھر دنیا میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کنایا کا جو انداز ہے وہ ابلغ ہے تصریح سے، الکنایۃ ابلغ من التصریح، جو بات صریحاً کہی جاتی ہے اس کے مقابلے میں کنایتاً بات کو فصاحت اور بلاغت اور ادب میں زیادہ بلیغ سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ بھی تھے، آپ اس میں الفوز الکبیر کو پڑھیں گے اور قرآن مجید کے جو منہج اور اسلوب ہے اس میں بیان میں چند چیزیں اس میں وہ لے آئیں گے۔ میری کتاب میں کس میں جو شروع میں جو ہے نا کتاب میری لفظ قرآن کا مناہج العرفان فی لفظ القرآن، اس میں جو اس کے معجزات قرآن کے مناہج بیان کیے لفظ قرآن کے غالباً چوتھے معنی میں یا تیسرے معنی میں، وہ میں نے ان مباحث کو اور اصطلاحات کو لیا، بس الفوز الکبیر کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے کچھ حصہ لے لیں سمجھانے کے لیے کہ اس طریقے سے قرآن مجید کے کلام کی خوبیاں تھیں اور اس کے کلام کا حسن تھا، اور جہاں حسن تھا وہاں کمال بھی تھا، معانی کا، اس کے بیان کا، اس کے اسالیب کا۔ اور پھر کہیں قرآن مجید نے بات دلالت کے انداز میں کی تھی، کہیں قرآن مجید نے بات اشارت کے انداز میں کی تھی، کہیں اقتضاء کے انداز میں کی تھی، ہر کہیں عبارت نہیں تھا۔ سری جو عبارت ہوتی ہے ہر جگہ وہ کہیں اشارتاً، کہیں دلالتاً، کہیں اقتضاءً۔ تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو قرآن مجید نے اپنے بیان میں مختلف اسالیب اپنائے تھے، اور یہ وہ اسالیب تھے جو اہل عرب میں جانے جاتے تھے، اور آنے والے وقتوں میں اور پوری دنیا میں خاص طور پہ جو اہل عربی نہیں ہیں وہ ان کو کہاں سے جانتے قرآن مجید جو عربی نہیں، یعنی عرب بڑے بڑے فصاح اور بلغاء بھی اس کا اتنا درک اور معرفت نہیں رکھتے تھے۔ ہر کوئی چے جائے کہ وہ آدمی جو اہل علم بھی نہیں ہے، اہل ادب بھی نہیں اور اہل فصاحت و بلاغت ہی نہیں، وہ کیسے جانتا ان اسالیب کو؟ پھر عام آدمی کیسے جانتا؟ پھر وہ جو صاحب زبان ہی نہیں ہے وہ کیسے جانتا؟ تو ایک ہے ذکر اور نصیحت کے لیے تو بے شک قرآن آسان تھا۔ آیت ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وہ جو بعض لوگ اعتراض کریں گے، کہیں گے کہ قرآن تو بڑا آسان ہے، آپ مشکل بنا رہے ہیں۔ تو قرآن نے آسان کس معنی میں فرمایا؟ کہ ذکر نصیحت کے لیے آسان ہے۔ کیا؟ تاکہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، انسان آخرت کی طرف راجع راغب ہو جائے، برائی سے دل اچاٹ ہو کے نیکی کی طرف آ جائے، اس کے اندر اصلاح ہو جائے، کچھ عقائد میں بہتری، جو نصیحت ایک عام انسان کو درکار ہے، اس میں قرآن بڑا آسان ہے، سہل الفہم ہے، سہل الفہم آسان ہے بے شک۔ مگر جب علم کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے علوم، بڑے بڑے فنون، بڑے بڑے اسالیب، بڑے بڑے مناہج، اس سے اوپر کوئی قرآن مجید کی ادق اور اعلیٰ کتاب بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی تھی کہ وہ افراد جو اس کے نظم اور معنی کو سمجھیں، یعنی بیان کرام کو، اس کے نظم کو سمجھیں، مبانی کو سمجھیں اور ان کے اندر بیان ہونے والے مباحث کو سمجھیں، کچھ ایسے افراد جن کا یہ ذوق ہو علمی، جو اس کام میں محنت کریں، اس کی علمی استعداد کو بڑھائیں، وہ پھر قرآن مجید سے احکام کے باب میں اور دیگر باب میں ان مختلف اسالیب اور مناہج اور انداز ہائے بیان سے قرآن مجید کے منشا کو اور مقصود کو اخذ کریں اور مرتب کر دیں، تاکہ عام لوگوں کو اور اہل علم اور خواص اور عوام کو وہ بات پہنچ سکے۔ لہذا اس کے لیے جو کچھ مرتب کرتے گئے وہ قرآن مجید کے اس لحاظ سے جو علم کو مرتب کرتے گئے وہ ایک فن بن گیا، پھر اس کا نام اصول فقہ ہو گیا، اس کا نام اصول فقہ ہو گیا۔ اور یہ بات ہر ایک کے بس میں کیا نہیں تھی، اور جو اعتراض آپ کو کر رہا ہوگا بالفرض آپ اسی کو ہی کہہ دیں کہ چلو چھوڑ دیں، آپ ہی بتا دیں۔ چند چیزیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے نا، دلالت اور اشارت میں کچھ چیزیں، چلو یہ آیت رکھتا ہوں آپ کو، آپ ہی بتاؤ۔ وہ کہیں گے مجھے تو ترجمہ ہی نہیں آتا۔ ترجمہ جو نہیں آتا تو شرم تو آنی چاہیے تھی کہ آتا تو ترجمہ نہیں ہے قرآن کا آپ کو، تو آپ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کافی اور حدیث فقہ کی ضرورت کیا تھی۔
آپ کو کہاں کافی ہوتا؟ آپ کے لیے قرآن کہاں سے کافی ہو گیا جس کو ترجمہ ہی نہیں آتا، قرآن کو پڑھنا سمجھنا ہی نہیں آتا؟ تو آپ یقیناً کسی کے پاس جاتے کہ نہیں سمجھنے کے لیے کسی کے پاس؟ تو میرا مطلب ہے عامی کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے، یقیناً کسی کے پاس سمجھنے کے لیے جاتے نا، پوچھتے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ بس جس طرح آپ جا کے کسی مولوی چکڑالوی کے پاس جا کے پوچھتے ہیں یہ اس کا معنی کیا ہے، ہم بھی آپ ہی کی طرح امام اعظم کے پاس چلے گئے، جا کے پوچھا جس کا معنی کیا ہے۔ اس طرح کیا ہم نے، اور کچھ نہیں کیا۔ سمجھ گئے نا بات؟ یہاں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یا وہ جیسے قرآن مجید میں ہے وہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ استنباط کی بات بھی آگے آ جائے گی، وہ اگلے ایک دلیل میں لاؤں گا۔ تو یہ بات ہے کہ جو مناہج اسلوب اس کو سمجھ کر جو مدلولات ہیں، مطالب قرآن ہیں، منشاہائے قرآن ہیں، مقصودات قرآن ہیں، مقاصد ہیں، کوئی ان کو سمجھنے اور کا طریقہ جانے اس منہج سے، اس اسلوب سے، اور جمع کرے، اور تو وہ چیز مرتب ہو گئی تو وہ فن بن گیا، فن اصول فقہ بن گیا۔ اسی طرح تیسرا سبب ناسخ و منسوخ کو لے لیں گے آپ، یہ نظم قرآن کی بحث آ جائے گی پہلے کیا، اور اسی طرح نظم قرآن اور نظم حدیث کو بھی لے لیں گے۔ پہلا فطری ضرورت، جو فطری ضرورت کس طرح پیدا ہو گئی، دوسرا نظم قرآن کے حوالے سے آ جائے گا، تیسرا پھر ناسخ و منسوخ، قرآن مجید میں نسخ ہے، اور اس طرح آگے پھر نسخ الحدیث بھی بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ آیتیں موجود ہیں، اچھا اب بتانا ہے موجود ہیں، مگر پورے قرآن میں کہیں کسی آیت کے اترنے کی تاریخ بھی درج ہے، یہ آیت فلاں تاریخ کو اتری، یہ فلاں تاریخ کو اتری، تو باقی تو ضرورت نہیں پڑتی چلو تاریخ نزول کو جاننے کی، جہاں ناسخ و منسوخ آ جائے وہاں تو ضرورت پڑتی ہے کہ پہلے کون سی اتری اور بعد میں کون سی اتری۔ تو پھر آپ کیا کرتے، قرآن سے کس طرح حاصل کرتے اس کو؟ قرآن سے دو ہی ذرائع تھے نا، کہ یا دوسرے اہل علم کی طرف رجوع کرتے، اہل علم، اور بعض اوقات وہ جو تواریخ ہیں وہ اقوال بھی ورود میں متواتر نہیں ہیں، یہ بات بھی بتا دوں، بعض اوقات جو تاریخ میں جو تاریخیں یا جو کچھ منقول ہے وہ بھی متواتر، لہذا اس کے لیے ضرورت تھی کہ متواتر نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو اقوال ملتے ہیں کہ فلاں سن میں یہ اتری، وہ قطعی الثبوت نہیں ہے، قطعی الثبوت یعنی ظنی الثبوت ہیں، اخبار احاد ہیں، بعض کمزور روایات ہیں، قطعی الثبوت نہیں ہے۔ جب قطعی ثبوت نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہوتا، ظنی ثبوت ہوئی، تو ان کو مزید پختہ کرنے کے لیے کچھ اور درکار تھی، اور راستہ سوائے قرآن مجید کے قرائن کا اور کوئی نہیں تھا، لہذا اتنا علم بعض لوگوں کے پاس ہو کہ وہ قرآن مجید کے بیان سے قرائن سے اندازہ کر لیں کہ کون سے پہلی اتری اور کون سی بعد میں اتری، تو قرائن بیان کر دیتے ہیں، لہذا کچھ ان کو دیگر علوم سے پتہ چلے تاریخ کا، کچھ قرائن سے معلوم ہو، اور وہ قرائن حالیہ بھی ہیں، دونوں قسمیں ہیں کیا، اور قرائن مقالیہ بھی ہیں، قرائن کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جو بیان ہو رہا ہے اس کا حال خود کچھ قرینہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ فلاں، دونوں کو موازنہ کیا تو حال کا قرینہ بتا دے گا کہ یہ پہلے لگتا ہے، اور ایک قرائن مقالیہ ہے جس میں بیان قول سے، اسلوب سے، آیت کے نظم سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی کو ناسخ منسوخ کر رہی ہے، یا کوئی حکم اس سے پہلے ہو چکا تھا اور آج اس کے آنے کے بعد وہ منسوخ ہو رہا، تو لہٰذا وہ ایسے اہل علم بھی درکار تھے کہ جو قرائن سے بھی جان لیں اور ادروائز دیگر علوم سے بھی جان لیں، اور ان کا جو فہم ہے وہ اعلیٰ درجے کا فہم ہوتا کہ پھر وہ احکام کون سے منسوخ ہو گئے اور کون سے نافذ العمل ہیں ان کا ادراک کر سکیں۔ تو ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا اور اس کی ضرورت ہوئی جو احکام قرآن کو ناسخ و منسوخ کے حوالے سے جان کر منسوخ احکام کو آپ کے نفاذ کے لیے ایک طرف کر سکیں اور دیگر ناسخ کو ایک طرف کر سکیں۔ بیٹے وہ سیاق و سواق بھی اسی قرائن کی سمجھنے میں مدد دیتا ہے نا، وہی چیز ہے۔
قرائن حال بیٹے مثلا جس مقام پر وہ آیت آئی ہے جو کچھ واقعہ جو حال سیاق و سباق بھی اس میں آ جاتا ہے، جو واقعہ جو کچھ پورا تذکرہ حال اس مقام پر ہو رہا ہے بیان، وہ حال تعین کر دے گا اوورال معنی مفہوم ذکر بیان کہ یہ آیت اور دوسری آیت کا بھی جب سیاق و سباق دیکھیں گے تو اس کا جو حال ہے پورے کے پورے بیان کا وہ واضح کر دے گا کہ یہ اس سے پہلے لگتا ہے یا وہ اس کے بعد میں لگتا ہے، تو ایسے قرائن کو قرائن حالیہ کہیں گے۔ اور مقالیہ میں کوئی لفظ ایسا آ جائے گا آیت کریمہ میں یا آیت میں کوئی ایسے حصہ آ جائے گا کہ جو براہ راست اشارہ کر دے گا کہ اس سے پہلے کوئی حکم اتر چکا تھا، یہ اس کے تسلسل میں اس طرح۔ اب اس کے لیے آیتیں پھر بیٹے اب بتانا شروع کریں الگ مضمون ہو جائے گا۔ جیسے کہیں فرمایا اللہ پاک نے الآن کہ پہلے ہم نے اتنے افراد کو کہا تھا کہ وہ جہاد کا بیان، اب تم پر تخفیف کر دی گئی اب اتنے آدمی، تو قرائن مقالیہ آ گئے نا، کیا مقالیہ۔ تو یہی نسخ فی الحدیث چوتھا سبب اور چوتھا ضرورت فقہ میں ایسا ہی موضوع حدیث میں آیا، اور حدیث میں نسخ فی الحدیث بھی ہے اور اختلاف فی الحدیث بھی ہے۔ کیا ایک تو نسخ آ گیا جیسے قرآن مجید میں تھا نسخ، ویسے حدیث میں بھی کچھ آیتیں پہلے آئیں بعد میں کچھ منسوخ ہوئی، اور ایک موضوع اس میں اختلاف فی الحدیث کا بھی آتا ہے۔ وہ کیا؟ مثلا صحابہ کرام وقتاً فوقتاً آقا علیہ السلام پر ایمان لاتے، ٹھہرتے جاتے، پھر کئیوں کو حضور علیہ السلام جہاد پہ رخصت فرما دیتے، کئی طویل زمانہ باہر جہاد کے لیے رہتے، دوسرے ملکوں میں رہتے، دوسرے شہروں پہ رہتے، یہ 40 دن یا ہفتہ 10 دن کہیں رہتے، اس دوران کوئی نئی احکام آ جاتے ان کو پتہ ہی نہ ہوتا، کہیں دور چلے جاتے تو عرصہ دراز وہاں رہتے اور نئے آنے والے احکام کا انہیں کچھ، تو جو کچھ وہ حضور علیہ السلام سے سن کر گئے ہوتے وہ وہی کچھ ہی عمر بھر، اور کئی ساری زندگی پھر پلٹ کر ہی نہ آتے، وہی وفات ہو جاتی، لہذا ان کے پاس احادیث وہی کچھ تھی جو جانے سے پہلے انہوں نے سنی تھی، اور اس کے بعد کتنے احکام نئے آئے، کتنی احادیث نئی آئیں، کئی چیزیں منسوخ ہو گئیں، کئی نئی ڈیولپمنٹس ہوئی مگر ان تک پہنچ نہ سکیں، تو صاحب وہ حدیثیں بھی روایت ہو گئیں، اور بعد ازاں جن لوگوں نے بعد کا زمانہ تک حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا انہوں نے کچھ جو احادیث روایت کی وہ ان سے مختلف ہو گئیں، اس سے اختلاف الحدیث ڈیولپ ہوا۔ بعض اوقات یہ صورتحال عارضی بھی ہوتی، کچھ لوگ ہر وقت تو موجود نہیں رہتے تھے، یہ دوسری صورت، تمام صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی خدمت میں نہیں رہتے تھے، کوئی صبح بیٹھا آپ نے ایک بات کی، یہ گفتگو فرمائی، وہ آگے چلے گئے سنا، اور ظہر مغرب کے بعد اس بات کا دوبارہ تذکرہ ہوا، وہ اس میں موجود نہیں تھے، آقا علیہ السلام نے اس بات کو اور واضح فرما دی، صبح بات اجمالاً ہوئی تھی، شام کو تفصیلاً ہو گئی، اب انہوں نے اجمال سن لیا تھا، تفصیل نہیں سنی تھی، تو جب انہوں نے اجمال میں وہ حضور کا قول ارشاد مبارک حدیث روایت کیا تو جس کو سمجھ نہ آئی تفصیل پوچھی تو تفصیل انہوں نے اپنی رائے سے دے دی، دوسرے نے شام کی مجلس پائی تھی، اس نے تفصیل بھی آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی تھی، جس کو اس نے روایت کیا، دیکھیے مسئلہ ایک ہی ہے مگر روایت میں دو مختلف چیزیں آ گئیں، یہ ہر روز واقعہ پیش آتا ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ مذاہب میں اختلاف کیوں ہیں، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے نا، اور حدیث میں اختلاف کیوں ہے، یہ بہت لوگ منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں۔ اب جاندار جواب مل گیا ہیں، صبح و شام ہر روز یہ پیش آتا ہوگا، سارے کے سارے روات جو راوی روایت کرنے والے صحابہ باہر کو 24 گھنٹے سارا ایک آدمی ساری زندگی تو نہیں بیٹھا رہتا تھا نا، آئے پھر چلے گئے، کسی کوئی ہفتہ کے لیے آیا ٹھہرا پھر دور چلا گیا، کوئی ایک دن آیا، کوئی ایک نماز پر آیا چلا گیا، شام کو نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام کی مجلس، آقا علیہ السلام کا بیان، آقا علیہ السلام کے فرمودات کا نظام تو حیات مبارک میں چلتا رہتا تھا، کسی نے یہ سنا، کسی نے وہ بات سنی، کسی نے تفصیل سنی، پھر بعد ازاں ایک وقت آیا کہ اس میں نسخ آ گیا، تو کسی نے ناسخ سن لیا، وہ چلا گیا جو پہلے اس نے منسوخ ہی سنا تھا، وہ عمر بھر منسوخ پر قائم رہا، نیا ناسخ پر آ گیا، دونوں روایتیں ہو گئیں۔ یہ اختلاف یہ نسخ فی الحدیث ہوتا تھا، اور یہ دوسرا اختلاف فی الحدیث ہوتا تھا، تو جس نے جو کچھ سنا پھر اس کو جتنی سمجھ آئی بیان ہو گیا، جب سب نے روایت کر دی تو ساری حدیثیں جمع ہو گئیں، انہوں نے بھی روایت کر دی، انہوں نے بھی کر دی 50 آدمی نے روایت کر دی، اس میں ایک ہی مسئلے پر 20 آدمی ایسے تھے جنہوں نے مختلف وقتوں میں باتیں سنی،
کسی کے پاس تھوڑا علم، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس زیادہ. جب ساری حدیث روایت ہو گئیں، جمع ہوئیں، تو یہ حدیث ساری مخلوط ہو گئیں. حدیثیں ساری اختلاف الحدیث ہوا، پھر یہ ساری اختلاف سے اختلاط ہو گیا. اختلاف سے اختلاط ہو گیا. ہمارے لوگ تو بات کو ایسے لفظ بیان کرنے سے بھی ڈرتے، گھبراتے ہیں نا، کہیں فتویٰ نہ لگ جائے. گھبراتے ہیں نا. ہیں یہ بیٹے ساری گھبراہٹ جو ہے یہ علم کی کمی اور یقین اور اعتماد کی کمی کی باعث ہوتا ہے. جب آپ محنت کریں گے، پختہ ہو جائیں گے، تو کبھی نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارا اختلاف سے اختلاط واقع ہو گیا اور احادیث ساری مخلوط ہو گئیں. اب جب احادیث مخلوط ہو گئیں، جمع ہو گئیں مجموعہ میں، تو عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو صرف اس کو اتنا ہی پتہ تھا نا بھئی یہ مجموعہ حدیثوں کا ہے، یہ مجموعہ. اب اس نے حدیث کے مجموعے میں ایک ہی موضوع پر اتنی باتیں جب اس نے پڑھی تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کو لینا ہے، کس کو چھوڑنا ہے. اور چھوڑنے کی وجہ عام آدمی سمجھے گا لو جی حضور کی حدیث بھی چھوڑی جاتی، یہ تو حدیث کو چھوڑ رہا ہے. حالانکہ وہ حدیث کو ترک نہیں کر رہا، وہ تو حدیث کا درک کر رہا ہے. ترک نہیں کر رہا، درک حاصل کر رہا ہے. کیا؟ تو درک ہے، ترک نہیں ہے. آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ جو اختلاف فی الحدیث آ گیا اور اختلاط ہو گیا سارا، ان کو جدا کرنا، کون سی پہلے تھی، کون سی پیچھے تھی، کون سی اجمال پر تھی، کون سی تفصیل پر تھی، کون سی ترک کر دیا گیا حکم اور کون سا اپنا لگیا گیا. اور یہ فرق کرنا تو کچھ طبقہ ایسا چاہیے تھا علماء کو جس کو یہ امتیاز حاصل ہو، جس کو یہ امتیاز حاصل ہو. اور امت مسلمہ کو، اہل علم کو بھی، حتیٰ کہ خواص و عوام کو بھی یہ امتیاز کر کے بتا سکے، اور جو احکامات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا جو اصل منشا ہے عمل کے لیے وہ پورا کروا سکے. منشا عمل کا، تعمیل اور اطاعت کا پورا کروا سکے. یہاں ایک نکتہ بتا دیتا ہوں، آگے تفصیل آئے گی. اور یہ کام محدثین نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کا شعبہ تھا. یہ کام محدثین نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کا شعبہ تھا. یہ کام فقہا کا تھا. تو تمام احادیث جب مخلوط ہو گئیں تو قرائن سے ان امور کو معین کرنے کی ضرورت تھی، چونکہ ہر حدیث کے بارے میں بھی تاریخ درج نہیں تھی کہ فلاں حدیث فلاں مقام کس دن کس تاریخ کو فرمایا، فلاں فرمان کس تاریخ کو صادر ہوا، فلاں حدیث کس دن ارشاد فرمائی، فلاں چیز کس دن فرمایا. یہ بات لکھنے والی بیٹے، ہر چیز کی تاریخ مفصل تو نہیں تھی. اور پھر بعد ازاں وہ بھی جن لوگوں کے، وہ تو حدیث میں نہیں ہوتا تھا. تاریخ جو ہے، تاریخ صدور حدیث، وہ تو حدیث میں نہیں ہوتا تھا. وہ تو صحابہ بیان کرتے یا کوئی تابعین بیان کرتا، کسی کے پوچھنے پر بیان ہوتا. وہ تاریخ میں آتا، ذکر آتا اس کا، روایات کی تاریخ میں. اور وہ بھی پھر اس میں اقوال کچھ آحاد ہوتے، کچھ ضعیف ہوتے، کچھ قطعی الثبوت. یہ بات وہاں بھی نہیں ہوتی تھی. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ بھی قطعی الثبوت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح حدیثوں کے ساتھ ہی روایت کرنے والا تاریخ، دن، مہینہ بھی بیان کر دے. یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں ہی نہیں ہے. لہٰذا ضرورت کس امر کی تھی کہ ایسے علماء ہوں جو اس کا بھی، جہاں ان کو قطعی طور پر تاریخ کے اول کون سی صادر ہوئی اور آخر میں بعد میں کون سی صادر ہوئی، تو وہ قرائن سے، وہی قرائن حالیہ اور قرائن مقالیہ، اس سے تعین کر سکیں. اب محدثین کو تو احادیث کو یاد کرنا، احادیث کو تحصیل کرنا، احادیث کو بیان کرنا، رجال و تحقیق کرنا، محدثین کو تو ان امور سے ہی فرصت نہیں تھی. وہ تو پوری کی پوری محنت اور کوشش اس میں لگے رہتے. لہذا اس کے لیے ایک الگ ہی طبقہ، الگ ہی جماعت درکار تھی جو تحصیل احادیث اور تحقیق رجال کے کام میں مشغول نہ ہو. وہ ان چیزوں کی تحقیق میں، تحقیق معانی میں، تحقیق مطالب میں، ان تعینات میں، ان کی تحقیق میں وہ ان کے اندر درک رکھے، امتیاز کرے، اور قرائن سے ان کے معنی کا تعین کرے اور ان امور پر دھیان کرے. اور
اقوال جو ما قبل تھے اور اقوال جو ما بعد تھے اس کا امتیاز پیدا کر سکے. یہ تاریخ سے متعلق اختلاف الحدیث اور نسخ الحدیث. اب پانچویں چیز ایک اور کیا ہو رہا تھا. پانچویں چیز ایسی بھی تھی، قرآن و حدیث میں الفاظ، قرآن میں بھی حدیث میں بعض اوقات تو الفاظ بیان ہوتے، یعنی الفاظ بیان ہوتے ان معانی کے لیے جو معنی موضوع لہو ہوتے. کیا؟ یعنی جن وہ حقیقت پر محمول ہوتے، جن معانی کے لیے وہ الفاظ وضع کیے گئے تھے، بعض اوقات وہ انہی معانی کے ضمن میں استعمال ہوتے. بعض اوقات الفاظ قرآن مجید میں غیر معنی موضوع لہو کے لیے بھی استعمال ہوتے. الفاظ وہ حقیقتاً جس معنی کے لیے وضع کیے گئے تھے اس معنی کے لیے نہیں، اس سے اور مراد لیا جاتا. یہیں سے پھر مجاز، حقیقت اور مجاز کا امتیاز پیدا ہوا. اور پھر استعارہ اور مجاز اور یہ سب چیزیں یہیں سے ڈیولپ ہوئی بلاغت میں، کہ قرآن اور حدیث میں ان چیزوں کا استعمال ہوتا تھا. اب اس کے فہم اور سمجھ کے لیے اور اس میں امتیاز کے لیے بڑا خصوصی ملکہ درکار تھا بعض علماء کو. اس پر ایک حدیث بیان کی گئی ہے، بخاری شریف میں ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنی خزیمہ کی طرف بھیجا. اور انہوں نے وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی. اسلام کی دعوت دی. انہوں نے جواب میں صاف طور پہ آگے یہ نہ کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا یا ہم اسلام لے آئے. جواب میں انہوں نے جملہ بولا دعوت اسلام پر، اس میں صریحاً یہ لفظ نہ کہے بلکہ کہا سبانا سبانا، سواد کے ساتھ. کیا؟ اس کا مطلب ہے ہم اپنے دین سے پھر گئے، اپنے دین سے پھر گئے. انہوں نے جواب میں یہ کہہ دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، کیونکہ یہ نہیں کہا آگے کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا اسلام، ایمان لے آئے. کیا؟ ہاں وہی بتا رہا ہوں نا. انہوں نے جب یہ کہا تو انہوں نے یہ صحیح بخاری کی جو روایت بتا رہا ہوں، انہوں نے ان کے یہ الفاظ سے یہ معنی نہیں سمجھا کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان یقولوا اسلمنا فجعلوا یقولون سبانا سبانا، یعنی یہ الفاظ بخاری شریف کے آتے ہیں. یہی کہتے رہے ہم نے چھوڑ دیا، اپنا دین چھوڑ دیا، پھر گئے. یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام لے آئے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ان کے قتل کا اور ان کی قید کا حکم دے دیا. یہ اس وقت جو اوائل دور میں جو تھے، جب مقابلہ کرتے تھے عربی ہوتے تھے قبائل، تو ان کو پھر اسلام کے قبول کرنے پر معاف کر دیا جاتا تھا، نہیں تو چھوڑنے سے. میں جب انہوں نے ایک ایک قیدی ایک ایک شخص کے حوالے کر دیا تو مختصر سا ہی وقت اندر لگایا تھا جی، ہم جلد آ گئے تھے فوری. کہ بعض معانی الفاظ قرآن مجید میں اور حدیث میں معانی موضوع لہو کے لیے استعمال ہوتے تھے. بعض یہ اگلا پوائنٹ ہے، بعض الفاظ غیر معنی موضوع لہو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جہاں سے حقیقت اور مجاز کا امتیاز نکلا اور استعارہ اور یہ سب چیزیں آئیں. اس کے لیے بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں میں کہ خالد بن ولید ایک قبیلہ میں گئے، دعوت اسلام دی، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی. انہوں نے جواب میں اسلم نہ کہنے کی بجائے سبانا سبانا کہا، سواد کے ساتھ، یعنی ہم اپنے دین سے پھر گئے. خالد بن ولید اب صحابی رسول ہیں، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے تو قبول نہیں کیا دین کو، لہٰذا ان کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور ان کو قتل کا. جب یہ حکم دیا تو جس شخص ایک شخص کے پاس ایک کو قیدی کر دیا اور فرمایا کہ اپنے قیدی کو قتل کر دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تو قتل نہیں کروں گا. وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. خالد بن ولید نہیں سمجھے. دونوں صحابی ہیں، ان جیسا غزوات اور جہاد میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. اتنے بلند پائے کے صحابی ہیں مگر نہیں سمجھے. یہاں سے میں ضرورت فقہ بیان کر رہا ہوں.
وہ عبداللہ بن عمر تھے، وہ علم میں اونچے تھے، جہاد میں اتنے اونچے نہیں تھے، جہاد اور شجاعت میں اتنے بلند نہیں تھے، مگر علم میں اونچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو قتل نہیں کروں گا، معاملہ یہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ جب واقعہ بیان کیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اوپر اٹھا کر فرمایا کہ باری تعالیٰ جو کچھ خالد نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ وہ قید کر دیے گئے تھے، بعد قتل ہو گئے، تو باری تعالیٰ جو خالد بن ولید نے کیا میں اس سے بری ہوں، یعنی عبداللہ بن عمر کی بات کی تائید فرمائی۔ مقصود یہ تھا کہ خالد بن ولید وہ بات سمجھنے سے قاصر رہے جو بات عبداللہ بن عمر سمجھ گئے۔ یہاں سے ضرورت اس بات کی پیدا ہوئی کہ معنی سمجھنے میں، الفاظ کا معنی سمجھنے متعین کرنے میں قرائن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرائن سے تعین کیا جاتا ہے، یہیں سے حقیقت اور مجاز اور استعارہ صریح اور کنایہ اور استعارہ، یہ سب چیزیں یہاں سے ڈیولپ ہوئی۔ اور ظاہر الفاظ سے جو معنی سمجھا جاتا ہے ہمیشہ وہ مقصود نہیں ہوتا، اس لیے قرآن و حدیث کا مطلب پورا سمجھنا یہ ہر شخص کے بس کی بات، حتیٰ کہ خالد بن ولید جیسے کو بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ جو حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے، وہ تمام صحابہ علمی استعداد میں اور فہم میں اس قابل نہ تھے کہ وہ تمام احکام اور الفاظ قرآن اور الفاظ حدیث اور ان کے معنی اور مطالب کا کامل ادراک اور معرفت کر سکیں یکساں۔ ان کو بھی ایک دوسرے سے پوچھنے سمجھنے کی ضرورت آتی، لہٰذا ایسے لوگ جو اس میں خصوصیت اختیار کرتے گئے صحابہ کرام میں، تابعین میں آگے، اور اس علم پر محنت کرتے گئے، جنہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید اور حدیث کے ان گوشوں کو سمجھنے کی ضرورت، وہ فقہا ہو گئے، ان کے اصول وضع ہو گئے، وہ اصولیین ہو گئے، فقہا ہو گئے۔ اب چھٹا اسی طرح ضرورت یا سبب آقا علیہ السلام کا جوامع الکلم ہونا۔ حضور علیہ السلام کی شان بیان ہوئی جوامع الکلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک کلام میں ایک کلمہ یا ایک جملہ بول کر اس کے اندر کئی معنی، مطالب اور مضامین سمیٹنے کا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا۔ یعنی آپ ذو معنی ایک جملہ بولتے اور اس کے اندر کئی معانی کے چشمے اگل رہے ہوتے اور کئی معارف ہوتے، کئی مطالب ہوتے، اور مختلف مقامات اور مختلف مواقع پر اس کے مختلف اطلاقات ہوتے۔ یہ سب کچھ جوامع الکلم کا آقا علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ لہذا حضور علیہ السلام کے کلام میں اور قرآن مجید میں اور کلام حدیث میں یہ گوشہ جوامع الکلم ہونے کا بھی نمایاں تھا۔ مطلب ہے ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے تھے اور ان سے کئی مسائل کا استنباط ہوتا تھا۔ لہذا ہر لفظ کے کئی معنی کو جاننا اور ان میں سے کئی مسائل کا استنباط کرنا ہر شخص کے بس کا کام، یہ وہی کویک اور اسپیشلسٹ کا فرق آ رہا ہے نا جی، ہاں، ہر شخص کے بس کا کام نہیں تھا۔ ضرورت تھی اس امر کی کہ ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے کہ جن کو اللہ نے یہ ملکہ اور یہ استنباط کی صلاحیت اور یہ فہم اور یہ علم دیا ہو کہ وہ کئی معنی بھی سمجھ سکیں اور ان کے الگ الگ استنباط اور اطلاقات بھی۔ یہاں وہ آیت کا ٹکڑا بھی آپ لگا سکتے ہیں، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ۔ ساتویں ضرورت یا ساتواں سبب کر لیں، ساتویں ضرورت وہ کیا تھی؟ احکام قرآن مجید کے یا حدیث کے جو تھے ان احکام کے اندر علتیں موجود تھیں۔ بعض احکام میں علتیں موجود تھیں، یعنی خاص اسباب جو ہوتے ہیں علت مؤثرہ اور نہایت مؤثر جو نتیجہ خیز سبب ہوتا ہے، تو علتیں موجود تھیں۔ پھر اکثر احکام جن میں علت کو ملحوظ رکھ کر حکم دیا گیا تھا تو مقصود ہوتا تھا کہ جہاں وہ علت پائی جائے، جہاں قیاس سے وہاں بھی اس حکم کو ثابت کر دیا جائے، اور جہاں وہ علت، اس لیے علت کا معین کرنا بڑا ضروری اور خاص کام تھا
اگر آپ علت کو معین نہیں کرتے اور علت مؤثرہ کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے آپ اس حکم کو مماثل مقامات پر اطلاق نہیں کر سکتے، اور کئی جگہوں پر جو احکام شریعہ کا اطلاق ہے وہ فیض آگے نہیں پہنچے گا۔ تو ان علتوں کو جاننے سے احکام تک، احکام کا صحیح فیض، اس تک صحیح رسائی ہوتی۔ اس طرح میں نے آج دن کو بتایا تھا کہ حکم کے ساتھ حکمت کا جاننا ضروری ہے۔ کسی کو حکم تو معلوم ہوا مگر اس کی حکمت معلوم نہیں، تو حکم کے فیض سے وہ معروم رہا، حکم کے اطلاقات غلط کر بیٹھا۔ لہذا اس علت کا صحیح تعین بڑا ضروری تھا۔ اب یہ ساری چیزیں قرائن سے معنی کا تعین کرنا اور ان کے علل کو جاننا اور احکام کا اطلاق کرنا، یہ فقہ القرآن اور فقہ الحدیث یا فقہ السنہ بنتی چلی گئی۔ یہ سبجیکٹ کیا فقہ القرآن بنتا چلا گیا، یہی فقہ السنہ یا فقہ الحدیث بنتی چلی گئی، اور یہ جب اصول اس کے وضع ہو گئے ان کے لیے تو اس کو اصول الفقہ، اصول فقہ کا نام دے دیا گیا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو آیات اور احادیث اور احکام کو یاد رکھتے تھے، بہت آیات یاد کر لی، بہت احادیث یاد کر لی، احکام یاد ہو گئے، مگر ان کی جو طبیعت اور ان کا جو ذوق علمی ہے وہ ان کی علل اور حکم کو نہیں جانتا۔ حدیثیں تو فر یاد کر لی، سنا دی، آیات فر یاد کر لیے، سنا دیے، مگر وہ ان کے احکام کے حکم کو نہیں جانتا، اور ان احادیث اور آیات کی کے اندر جو احکام ان کے علتوں کو نہیں جانتا، لہذا وہ اطلاق نہیں کر سکتا۔ ایسے علماء بہت کم تھے جو قرائن سے معلوم کر سکیں، جو علل کو معلوم کر سکیں۔ تو جو یہ معلوم کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ان کو فقیہ، اور ان سے بھی جو اونچے ہو جاتے انہیں مجتہد کہا جاتا۔ جو علمی استعداد میں اس مقام کو پہنچ جاتے وہ فقیہ ہوتے، اور جو ان میں بھی بڑی اونچی جودت طبع اور فہم و ذکا اور صلاحیت استنباط اور امتیاز کی یہ خوبیاں جن میں بہت اونچے درجے کی ہو جاتی اور اطلاق کی، وہ پھر کیا ہو جاتے؟ مجتہد۔ اس طرح فقیہ اور مجتہد ہو جاتے، اور ایسے علماء بہت کم ہوتے۔ یہ 7ویں صورت بیان کر دی۔ 7 تک دلائل جو ہیں وہ سمجھے عقلی آ گئے کہ کس طرح عقلی اور علمی جس طرح ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس میں آپ 1-2 دلائل وہ جیسے قرآنی آیات ہیں اور حدیث اس کو بھی بات شامل کر لیجیے، عمومی 1-2 عمومی دلائل بھی شامل کر لیں، آپ سمجھ گیا نا بات۔ اب اس کے بعد آگے 8ویں دلیل یا 8ویں ضرورت یا 8ویں وجہ، وہ حدیث کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ وہ وجود تھے، یہ وہ وجود تھے اور اسباب تھے جن کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا تھا، ان کی ضرورت کو اور بیان فرمایا، اور فقہ اور فقہا کی فضیلت کو بیان فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اور یہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اس حدیث کا کہ یہ بھی پس منظر ہے، بخاری نے روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جس پر خصوصی بھلائی کرنا چاہتا ہے، خصوصی خیر سے اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے، اسے دین میں تفقہ عطا فرما دیتا ہے، اسے فقیہ فی الدین بنا دیتا ہے، اسے فقہ الدین عطا کر دیتا ہے، دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے آپ اس سوال کو بھی لے لیں گے کہ یہ فقہ کو بدعت کہنا خود بدعت ہے اور گمراہی ہے اور ناجائز ہے، اس لیے کہ فقہ یہ تو اصطلاح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور ویسے جب آپ اس کو سب سے پہلے لغوی معنی کو لیں گے نا تو قرآن مجید سے لے لیں گے، یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ تو اس قسم کے کئی دلائل بیٹے میں نے اس عمومی دلائل کے تحت چھوڑ دیے، میں نے اس کو لیا نہیں۔ آپ اس کا معنی بھی تو بیان کرنے ہیں، لغوی معنی اور اس کے پھر اصطلاحی معنی، یہ کتابی چیزیں ہیں، اس میں کچھ قرآن مجید کی آیات فہم لا یفقہون ام علی قلوب منہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر دماغوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، وہ سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یفقہون کا ذکر کئی جگہ آیا، یفقہو کو ہیں لیتو، وہ تو آپ تخصص میں آگے اوپر لے آئیں گے، جیسے یہ حدیث ہے اس طرح کی وہ بھی لے آئیں گے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ
لیتفقہوا فی الدین، کہ ایسے طبقہ ہر جماعت میں سے ایسا گروہ ضرور نکلے جو دین میں تفقہ فی الدین پیدا کرے۔ تو اس قسم کے دلائل قرآن اور حدیث کے اور معنی کے حوالے سے وہ میں نے عمومی دلائل میں چھوڑ دیا باب، اس خیال سے کہ آپ چیزیں یہ آپ نے بھی تو پہلے بھی تو کچھ پڑھی ہوں گی نا، تو ایسی آیات ایسی احادیث کتابوں میں درس میں ہیں، وہ آپ جمع کر کے ایک باب اس کا چھوٹا سا حصہ بنا لیں گے، ایک فصل سب سے پہلے نمبر 1 اس کو بنا لیں گے، کا معنی بیان کر کے لغوی معنی اصطلاحی معنی، پھر قرآن مجید کا ذکر۔ یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے کسی درس میں، ان آیات احادیث کا ذکر میں نے تفصیل سے کیا ہوا ہے کہ نہیں کیسٹ؟ یا تو یہ وہاں سے آپ لے لیں گے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دین کی فقہ کا نصیب ہو جانا، اس کو اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی خیر اور بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑی عطا قرار دی ہے۔ اب ضرورت فقہ کی شرعی حیثیت آ گئی، وہ ضرورت فقہ کی فطری حیثیت یا فطری وجہ یا پہلو، پھر ضرورت فقہ کا علمی پہلو، ضرورت فقہ کا قرآنی پہلو، ضرورت فقہ کا یعنی ادبی یا لغت کا پہلو، لغوی پہلو، ادبی پہلو، سماجی پہلو، تاریخی پہلو، یہ عنوان بنتے جائیں گے جیسے میں نے سمجھایا ہیں، اصولی پہلو، فہمی، اس طرح کے کر کے کوئی احکام قرآن کے سنت کے، تو وہ سارے کر کے وہ عقلی دلائل میں اور فطری دلائل میں بنتے چلے جائیں گے۔ سرخیاں بن گئی نا ساری۔ اب پھر آپ آ جائیں گے اس میں شرعی، اس میں شرعی میں وہ قرآن مجید کی وہ آیت بھی لیتفقہوا فی الدین بھی یہاں آ جائے گی، کہ وہاں تو حکم آ گیا کہ اس میں تفقہ فی الدین کی طرف توجہ فرمائی کہ تفقہ حاصل کریں، تخصص حاصل کریں۔ اور ایک حدیث پاک بخاری شریف کی یہ تو مطلب اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں اس بخاری شریف کی شرح میں امام قسطلانی نے، شارح بخاری بھی تو ہے نا امام قسطلانی، انہوں نے فرمایا ایک دلچسپ بات فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی فہم دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا فہم دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ آگے فرماتے یعنی صحابہ احادیث سنتے تھے اور ان سے صرف ظاہری معنی سمجھ لیتے تھے، ان کو اتنی فہم دیتا تھا۔ یہ فقہ فی الدین کے تحت فرمایا امام قسطلانی نے، صحابہ کرام حضور سے حدیث کلام سنتے تھے، یاد کرتے تھے، سنتے تھے، اور ان کا ظاہری معنی آسانی سے ہر کوئی سمجھ لیتا تھا۔ اور فرمایا کہ ان میں سے بہت سے مسائل بعض ایسے تھے کہ جو پھر ان سے مسائل کو استنباط بھی کر لیتے تھے، اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہر کوئی کرتا تھا پہلے سننا اور ظاہری معنی سمجھ لینا، مگر بعض ایسے تھے صحابہ کہ جو ان سے ظاہری معنی ہی صرف نہیں بلکہ ان سے مسائل کو استنباط کر لیتے تھے۔ اس طرح پھر بعد کے جو قرون ہیں، جو آئے قرون اولا، قرون ثانیہ، ثالثہ، ان میں بھی علماء کا یہی حال، امتیاز اور درجہ بندی رہی۔ امام قسطلانی نے اس حدیث کے تحت بیان کیا، اور اس میں اس حدیث کو بھی کوٹ کیا، امام قسطلانی نے بھی کوٹ کیا اس کی شرح میں، اور وہ حدیث بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، لکھیے جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، اور مسند امام احمد بن حنبل۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند امام مسند احمد، اور کنز العمال میں بھی ہے آگے، پھر وہ ساری وہ جمع کر لیتے ہیں، وہ تو کنز العمال تو جامع کی چیز ہے معروف۔ اور اس حدیث کو 3 صحابہ نے روایت کی، حضرت انس نے جو آگے بیان کر رہا ہوں، حضرت ابن مسعود نے، عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت نے، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت نے کہا حضور علیہ السلام کو فرمانا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وحفظها ثم آواها الى من لا يسمعها فرب حامل فقه غیر فقیہ ورب حامل فقه الى من هو افقه منه۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے اس بندے کو جس نے میرے اقوال کو سنا، پھر ان کو یاد رکھ، سنا غور سے سن لیا، یاد رکھ لیا، سمجھ لیا، یاد رکھ لیا،
پر آگے ان کو ان لوگوں تک پہنچایا جنہوں نے نہیں سنا۔ اب یہاں دو طبقات کا ذکر ہے، ایک محدثین کا اور ایک فقہا کا، محدثین کا اور فقہا کا۔ اس حدیث میں دو طبقات کا ذکر ہے، دو کا ثبوت ملتا ہے۔ ثم اواہا الی من لا یسمعھا، پھر ان کو ان لوگوں تک پہنچایا جنہوں نے مجھ سے نہیں سنا تھا۔ یہ منصب محدثین ہو گیا، حدیث کو سنا، یاد رکھا، سنا اور آگے پہنچا دیا جنہوں نے نہیں سنا تھا۔ تو سلسلہ روات قائم ہو گیا نا، یہ اس حدیث پاک سے سلسلہ روات کا قیام اور طریقہ محدثین کا بیان آ گیا، طبقہ محدثین کا۔ آگے فرمایا فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور فرمایا پھر اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو میری بات کو سن کر لے جا رہے ہیں۔ فقہ سے مراد بھی حضور کا ارشاد اور قول، دین کی جو سمجھ آقا علیہ السلام نے دی۔ تو ایسے حامل فقہ یعنی حکم کو لے جانے والے کتنے ایسے ہیں کہ جو خود میرا حکم اور میرا فقہ یعنی میرا حکم لے جا رہے ہیں، آگے سنا رہے ہیں، مگر خود غیر فقیہ ہیں، خود زیادہ سمجھدار نہیں ہے۔ لہٰذا وہ بات کو ایمانداری سے، حفظ اور عدالت سے آگے تو سن کر پہنچا رہے ہیں، سن کر یاد کر کے پہنچا رہے ہیں، مگر خود اس کی تہ کے جو معانی چھپے ہوئے ہیں ان کی سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ محدثین ہیں۔ اب لڑائی ہوتی کہ نہیں شیخ الحدیث صاحب کی اور مفتی صاحب کی؟ آج ہونی تھی۔ آپ سمجھ گئے بات؟ اور دوسری قسم رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور کئی ایسے ہیں کہ جو سمجھ رکھتے ہیں، تھوڑی سمجھ لے جا رہے ہیں، مگر ان کو جا کے پہنچاتے ہیں جنہوں نے خود حدیث مجھ سے نہیں لی، پہنچائی دوسرے نے، مگر جن کو پہنچائی وہ پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ ہے، اس حدیث کے معنی کو سمجھنے میں وہ کامل ہے، پہنچانے والے سے زیادہ کامل ہے وہ جسے پہنچائی گئی۔ افقہ منہ، اس نے پورے کے پورے مضمون فقہ اور اصول فقہ اس کو کلیئر کر دیا کہ نہیں، اس کی اہمیت۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی تو ایسے ہوں گے جو حدیث میری فقہ میری سمجھ کو پہنچائیں گے، صرف اتنا ان تک جنہوں نے پہلے نہیں سنا تھا۔ ایک قسم ہو گئی ان کی تعریف بیان فرما تھی، ایک قسم ان کی انہوں نے صرف پہنچا دیا، پھر دوسری قسم فرمائی ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو میرے حکم کو سن کر پہنچائیں گے، مگر خود زیادہ اس حکم کی تہ میں ان کی سمجھ تہ تک سمجھنے والے غیر فقیہ کا معنی، اس میں خود فقہ میں کامل نہیں ہوں گے۔ دو قسمیں۔ تیسرا فرمایا کہ افقہ منہ سے مراد چونکہ مبالغہ کا صیغہ آیا نا، کچھ ایسے ہوں گے جو خود بھی کچھ فقہ رکھیں گے، سمجھ رکھیں گے، حدیث بھی سنیں گے، یاد رکھیں گے، معنی بھی سمجھیں گے، مگر جن کو پہنچا رہے ہیں وہ ان سے زیادہ افقہ ہوگا، اعلم اور افقہ ہوگا، زیادہ اعلم، زیادہ افہم، زیادہ افقہ، تین لفظ لکھ سکتے ہیں، وہ ہوگا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ایک اصول فرما دیا اور کتنی احادیث میں اس چیز کو بیان کی۔ تو جن کو پہنچاتے ہیں وہ ان سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زیادہ فقہ رکھنے والے ہوں گے۔ لہذا دارمی میں بھی ایک حدیث ہے، روایت ہے، دارمی کے الفاظ یہ ہیں کہ فرب حامل فقہ ولا فقہ لہ، دارمی کے الفاظ یہ ہیں فرب حامل فقہ فلا فقہ لہ، کئی فقہ یعنی احکام پہنچانے والے ایسے ہیں کہ جنہیں خود وہ پہنچاتے تو ہیں مگر خود ان کی معانی کی سمجھ نہیں، کیونکہ ان کا کام حافظ قرآن کی طرح ہے۔ بس آپ سمجھ لیں، حافظ ہمارے قاری صاحب روزانہ جو خطبہ پڑھتے ہیں نا جمعہ کا، علیکم بالایمان والاسلام والاحسان والایمان، ایمان کو دوبارہ دہرا کے سانس ختم کر کے سانس لیتے ہیں، پھر سانس کے بعد کہتے ہیں ان تؤمنوا باللہ۔ مجھے بھی زندگی گزر گئی ان کو بتاتے ہوئے نے سمجھ نہیں آئی۔
میں نے کہا بھائی علیکم بالایمان والاسلام والاحسان یہاں ختم کر دیں. اب آگے الگ بات ہے الایمان ان تؤمنوا، تو وہ پھر وہ چونکہ آگے بغیر کسی کمی بیشی کے بلا کم و کاست امانت اور دیانت کے ساتھ اور حفظ و عدالت کے ساتھ آگے پہنچا دیا، کوئی کمی نہ کی. جس سے سنا اس کی بھی تحقیق کی کہ یہ بھی ایماندار آدمی ہو، سچا ہو. آگے جس سے اس نے سنا تھا اس کی بھی تحقیق کر لی. تو کیا ہوا؟ تحصیل احادیث بھی ہو گئی، کیا؟ اور تحقیق رجال بھی ہو گیا. تحقیق اور حفظ اور عدالت بھی ثابت ہو گئی. جس سے سنا اس کی بھی تحقیق کی کہ یہ بھی ایماندار آدمی ہو، سچا ہو. آگے جس سے اس نے سنا تھا اس کی بھی تحقیق کر لی. تو کیا ہوا؟ تحصیل احادیث بھی ہو گئی، کیا؟ اور تحقیق رجال بھی ہو گیا. تحقیق اور حفظ اور عدالت بھی ثابت ہو گئی. یہ طریقے روایت ہو گیا اور یہ محدثین کا کام ہو گیا. اور قبلہ اس سے کہ جیسے جیسے دور گزرتے جائیں گے اور یہ میری حدیثیں آگے چلتی جائیں گی تو جتنا اس دور میں علم ہوگا وہ شخص اپنے مطابق علم کے مطابق اس میں سے اخذ کرتا جائے گا. یا بالکل کرتا جائے گا. اسی طرح ہی ہے نا بیٹے، اس اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ حدیث کے جو کلمات ہیں بیٹے وہ بھی وہی رہنے ہیں، الفاظ احادیث کے بھی وہی رہنے ہیں، اور پہنچانے والوں نے بھی اس میں کمی بیشی حفظ اور عدالت میں سب نے پہنچا دیا اور کتابوں تک پہنچ گئے. اب تو وہ دور ختم ہو گیا نا روات کا، وہ دور اب تو راوی آ کے کتابوں میں جمع ہو گئے، روات کتابوں میں آ کر جمع ہو گئے سارے. اب وہ کتابیں محفوظ ہو گئیں اور وہ بھی تحقیق اور تنقیق کے ساتھ ہر حدیث کی درجہ بندی کے ساتھ اب مصر سے چھپ گئیں. اب وہ تحقیق رجال کا کام بھی ختم ہو گیا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا آج کل بھی مدارس میں رجال اور فن اسماء کے اوپر محنت ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. یہ اب قدیم طریقہ ہے لوگوں کو شغف اس کا قائم رکھنے کے لیے، شغف. مگر ایکچولی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ جو جس مقصد کے لیے پہلے وقتوں میں یہ کرتے تھے اس وقت وہ کتب حدیث کے وہ مطابع تھے اور وہ ان کے جو مطبوعات تھے اور وہ ایڈیشن تھے جن میں تحقیق اور تنقیق نہیں ہوا کرتی تھی. لہٰذا وہ ان کو جب حدیث کو یاد تھی تو ان کو کتاب میں درج نہیں ہوتا تھا کہ اس حدیث کا مقام اور درجہ کیا ہے. تو وہ ساری حدیث پر ان کو اثر نو اسماء اور رجال کے اعتبار سے بحث پڑتی تھی. اور آج تو وہ دور آ گیا کہ اس کے اوپر ڈاکٹریٹس ہو گئیں. ہر کتاب پر محققین نے، اساتذہ نے، علماء نے، فضلاء نے تحقیقات کر کے ایک ایک کتاب کی جملہ حدیث کی پوری پوزیشن کلیئر کر کے حواشی میں لکھ دی. گویا فن رجال اور فن اسماء کی اور رسول حدیث کی ساری بحثوں کا ماحصل جیسے پہلے راوی ہوتے تھے اس سے سنا وہ سینے میں رکھتے تھے، اور ایک وقت آ گیا کہ سیاست اور تمام کتب میں وہ سب کچھ مندرج ہو گیا. جب درج ہو گیا سارا تو وہ روات کی اب ضرورت نہیں. اب وہ کتابوں میں آ گیا. اب کتابوں میں آنے کے بعد اب صرف حدیثیں درج تھیں. اب اس کے بعد پھر آگے ضرورت پڑی اسماء اور رجال کی. محدثین جو پڑھائیں، قبول کریں، بحث کریں، ہر حدیث کے درجہ کو دیکھیں کیا ہے. ایک وقت تک ضرورت تھی، آج ایک صدی پہلے تک ضرورت تھی. اس صدی میں یہ کام ہوئے کہ پھر ایک ایک کتاب پہ انہوں نے کہا جو ہر بار جو پڑھانے والا استاد اس بحث کو چھیڑے، ہر کتاب پر اہل علم نے مکمل کام کر کے چھاپ دیا. یہ کام بھی ختم ہو گیا. یہ کام بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں اسماء و رجال کا کیا پڑھا اور فلاں میں فن رجال میں کیا پڑھا. اب وہ فن رجال سارا تحقیق اور تنقیق کی صورت میں کتابوں میں آ گیا ہے. اب آپ کے پاس معلوم ہے ہر کتاب کے اوپر جرح آ گئی ہے. ہر کتاب کے اوپر کس کا درجہ کیا ہے، اس میں کیا مقام ہے، اس کے اندر کون سی روایت میں کون سا راوی ضعیف ہے، کون کیا، اس کے اوپر بحث و تمیز بھی نظم کے ساتھ آ گئی. علم ترقی کرتا ہے نا ہر دور میں آگے. اب آپ یہاں تک پہنچ گئے. تو مقصد بات کا یہ کہ یہ کام تو ہو گیا، وہی حدیثیں آ گئیں اور درجہ بندی کے ساتھ آ گئیں. مگر جو آگے فرمایا رب حامل فقہ ولا فقہ لہ، وہ پہنچ تو گئی وہ سب چیز، اور آگے جو اس کا فہم کیا ہے وہ ہر دور میں قیامت تک اگلا باب کھلا ہے. پہلی چیز نہیں بڑھ سکتی، پہلی چیز وہ تو مندرج ہو گئی. اگلی چیز وہ ہے جو کبھی رک نہیں سکتی، وہ قیامت تک جوامع الکلم کا فیض کھلا ہے. تو حضور علیہ السلام کو اتنے معنی، مطالب اور کلم کے اوپر جامع بنایا گیا. آقا علیہ السلام کے یعنی کلام کو جامع الکلم بھی نہیں فرمایا. کیا جامع الکلم بھی
نہیں فرمایا بلکہ جوامع الکلم فرمایا. اب انداز جمع الجمع کیا جوامع الجمع کلم فرمایا، یعنی مطلب ہے کہ اب قیامت تک جتنے بڑے سے بڑے دماغ اور بڑی سے بڑی عقلیں اور بڑی سے بڑی دانشیں اور تحقیقیں وجود میں آتی رہیں گی، جس کو اللہ جتنا عطا کرے گا، وہ جو دروازہ کھولے گا، کتاب کھولے گا اور حضور کی حدیث پہ نظر دوڑائے گا، اس کو ایک نیا معنی نظر آ جائے گا، مطالب اور معنی کا نیا سمندر نظر آ جائے گا. وہ کہے گا میں فلاں کے پاس تھا تو اس سے تو یہ معنی سنا، تم فلاں جگہ آیا تو اس سے اور معنی سنے، اس کے بعد آگے گیا اس سے اور معنی سنے، اس کے بعد فلاں کے پاس گیا اس سے وہ کوئی سنا جو آج تک پہلے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. بیٹے جوامع الکلم والے کا کمال ہے، یہ صاحب جوامع الکلم کا کمال ہے. سب کچھ انہی کا ہی ہے، جس کو جتنا دے دیں، جس کو جتنا، اور یہ عمل رکنا نہیں، قیامت تک جاری رہے گا. پھر ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے، پتہ نہیں وہ کچھ کہیں گے جو ہمارے بھی وہم گمان میں نہیں آیا ہوگا، جو ہمارے بھی وہم گمان میں ہیں وہ کچھ کہیں گے. اگر ہمیں کوئی نئی باتیں اللہ نے عطا کر دی، اس پر آپ خوش ہوتے ہیں، تو ہمارے بعد اللہ کی دین ہے، وہ کبھی دروازہ بند نہیں، وہ ہمیشہ نئی سے نئی لوگوں کو عطا ہوتی رہیں گی. ما کان عطاء ربک محظورا، ما کان عطاء ربک محظورا. آگے آنے والے وقتوں میں ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے اور وہ آگے بازی رہ جائیں گے، یہ تو نظام ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے. تو یہ وہ حدیث آ گئیں جس کی میں نے 11ویں کا بھی بیان کر دیا. اس لیے محدثین کا اتنا ہی کام تھا جو بیان آ گیا کہ وہ آگے پہنچا دیں. یہ محدثین کا کام تھا، اس کو محدث کہتے ہیں. پھر آگے اس کی سمجھ کو نکالنا، استنباط کرنا، اس کو یہ فقیہ کا کام آ گیا. پہلے لکھ لیں محدث، ایک لکھ لیں راوی، 4 لفظ لکھ لیں. اب آپ کو کلیئر ہو گیا کیا؟ ایک راوی ہو گیا جس نے سنا پہنچا دیا، کیا سنا پہنچا دیا. پھر آگے ایک محدث ہو گیا جس نے اس کے اوپر اور محنت کی، اسماء کے لحاظ سے، رجال کے اعتبار سے، درجہ بندی کے اعتبار سے اور محنت کی، تو راوی سے محدث ہو گیا. ان کا کام ختم. محدث سے آگے منتقل ہوا تو پھر افقہ منہ میں وہ فقیہ آ گیا. فقیہ کو حدیث ملی، آیت اور حدیث ملی، تو اس کی فقہ کے جو تہ در تہ جو معارف کے موتی تھے اس نے موتی نکال لیے، اور نیچے تہ تک چلا گیا. تو محدث سے آگے فقیہ آ گیا، اور فقیہ سے آگے جیسے راوی سے آگے محدث آیا تھا، اس طرح فقیہ سے آگے مجتہد آ گیا. تو فقیہ نے صرف دبے ہوئے موتی نکالے تھے، مجتہد نے نئی دنیایں کریٹ کر دی. کیا فقیہ نے دبے ہوئے استنباط کر کے، استنباط اور استخراج سے نیچے سے معنی مطالب کے موتی نکالے تھے، اور کوئی جب مجتہد اللہ نے بنا دیا تو اس نے وہ موتی کیا نکالے، ان معانی کے فیض سے نئی دنیایں آباد کر دی، ان کی نئے دریا بہا دیے، نئی دنیایں پیدا کر دی، نئے افق پیدا کر دیے، تو مجتہد ہو گئے. اب چاروں کا مطلب سمجھ آ گیا؟ کچھ پلے پڑا؟ سبحان اللہ. نہیں بیٹے، وہ پھر آگے مجتہد کے پھر الگ درجے آ جاتے ہیں. مجتہد کے مقامات ہیں اور درجے ہیں. تو مثلا جو ائمہ 4 ہیں وہ مجتہد فی الشرع ہیں، پھر 4 قسمیں آ جاتی ہیں، 5 ہیں، کئی بیان کیا گئے. وہ مجتہد فی الشرع ہیں. پھر ان کے آگے جو تلامذہ ہوئے جنہوں نے ان سے حاصل کیا، ان کی پھر لمیٹیشن ہے، وہ مجتہد فی المذہب ہوئے. مجتہد فی ان کے نیچے آ گئے، وہ بھی کئی مسائل پہ اختلاف کرتے ہیں ان سے، جیسے امام ابو یوسف نے، امام محمد نے، امام ظفر نے کیا، وہاں تک بھی ہوتا ہے. اور پھر وہ ان کا اختلاف اور قول امام ہی کا قول سمجھ جاتا ہے دلائل کے ساتھ اور اپنا لیا جاتا ہے. ان کے بعد آگے مجتہد فی المسائل ہوئے. کیا؟ جیسے آگے امام قدوری آ گئے اور امام صاحب ہدایہ، کئی اور لوگ، امام سرخسی اور ایسی ہستیاں آگے چلی آ گئیں، مخینانی آ گئے. یہ مجتہد کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، مانتا ہے، کوئی
لیکن یہ توقعات ہیں. پھر آگے مجتہد فی المسائل آ گئے کہ جنہوں نے مسائل میں اجتہاد کیا وہ پھر اصول میں انہی کے اندر رہتے ہیں، اصول میں ان کے تابع رہتے ہیں. وہ مجتہد فی المذہب والے بعض اوقات نئے اصول بھی بنا دیتے ہیں. مجتہد فی المذہب وہ بعض اوقات نئے اصول بھی وضع کر لیتے ہیں انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر ائمہ نے مجتہد فی الشرع نے وضع کیے. یہ وجہ ہے کہ ان کا قول بھی بعض اوقات مذہب مختار تسلیم کر لیا جاتا ہے. یعنی شیخین کی بات آ گئی، صاحبین کی بات آ گئی، طرفین کی آ گئی، اور کسی معاملات میں امام ابو یوسف کے قول کو لے لیا جاتا ہے، امام اعظم کا ترک کر دیتے ہیں. اگر وہ اصول میں اختلاف نہ کر سکیں تو پھر ان کے قول کو مذہب مختار بنایا نہ جا سکے. اتنا پریولیج ہوتا ہے ان کو، اتنا. وجہ اس کی یہ ہے بیٹے کہ وہ براہ راست حدیث کے لینے کے زمانے میں ہوتے ہیں. پھر آگے انہی پر اکتفا کرنے والے ان اصولوں کے دائرے میں مجتہد فی المسائل آتے ہیں. مجتہد فی المسائل آتے ہیں. یہاں تک 3 مجتہد گردانے جاتے ہیں، 3. اس کے بعد آگے پھر مقلد کہا جاتا ہے کہ چوتھی قسم مقلدین کی. تو میں اس مقلدین کو ایک تھوڑی ترمیم کرتا ہوں، میں مجتہد مقلد بھی کہتا ہوں. ایک چوتھی قسم ہے وہ مقلد بھی، مقلد عامی اور غیر عامی. ہر مقلد جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. جیسے مقلد ایک عامی ہے، ایک مقلد عالم ہے، ایک مقلد مجتہد بھی ہے. وہ ایک مذہب کا پیروکار ہوتا ہے اصول اور فروع میں بالعموم، مگر اپنے دور کے احوال اور اپنے دور کے حالات اور قرائن حالیہ قالیہ، جیسے آج کے علمی قرائن علمیہ، قرائن حالیہ، قرائن سیاسیہ، قرائن معاشیہ. اب قرائن کی قسمیں آ گئی بہت ساری، اقتصادی قرائن، معاشی قرائن، سیاسی قرائن، ثقافتی قرائن، محلی قومی قرائن، بین الاقوامی قرائن، اطلاقی قرائن. یہ لکھو قسمیں ہیں بیٹے، یہ کتابی قسمیں نہیں ہیں کہ سمجھو مل جائیں. یہ قرائن ہوتے ہیں بیٹے سارے، یہ بھی علم ہیں، قرائن علم ہیں سارے. اقتصادی قرائن ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک قول کو لیتے ہیں مگر اس دور کے اقتصادی حالات اس کے اطلاق کی اجازت نہیں دیتے، قرائن اقتصادی ہو گئے. تو بیٹے یہ سب قرائن ہیں، اصول بھی وہی ہیں، فروع بھی وہی ہیں، پابند ہے آدمی ان کا. مسائل میں بھی پابند ہے. مثلا ہم اپنے آپ کو مسائل میں بھی سمجھتے ہیں، الا یہ کہ ایسی کوئی مسئلہ اور ایسی صورتحال آ جائے کہ اس کا اطلاق نہ ہو. تو پھر پہلے فقہا کے یہاں تقسیم میں پھر اہل ترجیح، پھر اہل تحقیق، اہل تنقیح، یہ اقسام ہے نا. یہ اہل ترجیح وہ ترجیح دے لیتے ہیں اس کو، اس قول کو اس قول پر. کوئی اہل تحقیق ہوتے ہیں، کوئی اہل تنقیح. یہ پھر آگے اقسام بیان کی ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو اقسام جنہوں نے بیان کی یہ مجتہد مقلدین بھی ہیں، کہ مقلد بھی ہوں اور مجتہد بھی ہوں. تو آپ پوچھا ایسے کیسے؟ اس کی مثال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہے. شاہ ولی اللہ محدث یعنی وہ مقلد بھی ہیں امام اعظم کے اور مجتہد بھی ہیں. تو جو مقلد ہو کر فقہ حنفی میں شافعی میں مقلد ہیں، بس ختم ہو گئی. مگر اللہ پاک نے انہیں وہ درجہ اجتہاد کا عطا کیا ہے اپنے دور میں کہ ان کے پاس بھی بہت سارے قرائن علمی ہیں، معاشی حالات کے قرائن، اقتصادی حالات کے، ثقافتی حالات کے، قومی حالات کے، بین الاقوامی حالات کے، علمی، فنی، عصری. 20 قرائن بن جائیں گے. یہ 20 کتنے؟ وہ ان کے مطابق دیکھتے ہیں اس کا انطباق. مقصود تو احکام شریعہ کا انطباق ہے نا، مقصود احکام شریعت کا انطباق ہے. اب معنی تو نئے نہیں گھڑنے انہوں نے کہ کوئی انحراف تو نہیں کرنا، مگر انہی کے تشریحات اور تعبیرات اور انطباقات کے ساتھ چلنا ہے. لہٰذا یہ دروازہ اجتہاد کا بیٹے اس معنی میں، اب میرے نزدیک تو مجتہد فی المسائل کا بھی دروازہ کھلا ہے. اب میری ذاتی آپ رائے پوچھتے ہیں تو صرف میں 2 کو بند سمجھتا ہوں. کیا؟ مجتہد فی الشرع کوئی نہ کہلائے اور مجتہد فی المذہب. یہ 2 بند، تاکہ دین میں نیا فتنہ پیدا نہ ہو. کیونکہ یہ 2 درجے وہ ہیں جن سے نیا مذہب فقہ کا وجود میں آ سکتا ہے، نیا فقہی. لہذا ان 2 درجے کے اجتہادات کا دروازہ کھولنے کا مطلب ہے کہ کوئی نیا مذہب کوئی تخلیق کر دے گا، دین میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا اور گمراہی کے اور الحاد کے راستے نکل آئیں گے. یہ 2 بند ہیں. نچلے 2 مجتہد فی المسائل اور مجتہد مقلد، جن میں اصحاب تخریج، تنقیح اور تنجیح آ جاتے ہیں. یہ دونوں اجتہاد کے درجے میرے نزدیک کھلے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے. کھلے ہیں اور قیامت تک. اگر یہ بند کر دیں، کیا
تو پھر تو چھٹی ہے، بس بند کر کے گھر بیٹھ جائیں، کھڑکی بند کریں اور آرام کریں، موج کریں۔ پھر لوگ کہیں گے اسلام آج کے دور میں قابل عمل ہی نہیں ہے، اور آپ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں۔ آج کے دور میں اسلام کو پھر قابل عمل، اگر مسائل اور احکام میں مجتہد نہیں ہوں گے، مجتہد فی المسائل نہیں ہوں گے اور مجتہد مقلدین نہیں ہوں گے، تو آج کے دور اور دنیا میں اسلام اور شریعت حقہ کو قابل عمل بنا کے کون دکھائے گا؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ بھی درجات اور طبقات مجتہدین ہیں، جیسے طبقات مفسرین ہیں، کیا؟ تو یہ مجتہدین ہیں، اجتہاد کے یہ درجے کھلے ہیں اور بلا شک و شبہ کھلے ہیں۔ یہ بات کر رہے تھے بیٹے، تو یہاں پھر راوی اور محدث اور پھر فقیہ اور مجتہد یہ قسمیں بن گئی، اور ان کے احکام اور الگ الگ فضائل آ گئے۔ یہاں ایک بڑی اچھی روایت ہے بیان، وہ کنز العمال میں ایک حدیث ہے مزید، کس میں؟ یہ اسی میں چوتھی حدیث دے رہا ہوں، کنز العمال میں امام حسن سے مرسلن مروی ہے، اور حسن سے مرسلن مروی ہونے سے مراد حسن کون ہے؟ امام حسن بصری، ان سے مرسلن مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمت العلماء الرعایہ وہمت السفہاء الروایہ۔ ہمت سے مراد اولو العزمی، بلندی، کیا؟ اولو العزم یعنی بلندی، ان کا اونچا پن، بڑا کمال، یعنی علماء کا کمال علم رعایہ ہے۔ رعایت میں یہ ساری چیز آ جاتی کہ احکام کی رعایت کرنا، احوال کی رعایت کرنا، معانی کی رعایت کرنا، اطلاق کی رعایت کرنا، کہ اس چیز کی رعایت ہو، اور اس میں حفاظت بھی آتی، اس میں رعایت اور سب آ جاتی۔ اسی سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اسی سے دین کا اطلاق ہوتا ہے، اسی سے دین کا اجرا ہوتا ہے اور ارتقاء ہوتا ہے۔ اور صفحاء جو کم سمجھ والے ہیں، جو کم سمجھ والے ہیں، ان کا کمال علم فقط روایت ہے، کیونکہ وہ روایت سے آگے جا نہیں سکتے، روایت سے آگے جا نہیں سکتے۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے یہ اس کو ابن عساکر نے بھی روایت کیا، جو پہلے میں نے بیان کیا، ابن عساکر نے بھی۔ یہ ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی کتاب النصیحہ میں، کتاب النصیحہ لأہل الحدیث، اہل حدیث یہ نہیں ہے مولوی، اہل حدیث مراد اہل حدیث سے پہلے اہل الرائے، اہل الحدیث اصطلاح استعمال، کتاب النصیحہ خطیب بغدادی نے، انہوں نے روایت کی ہے اپنے اسناد کے ساتھ، اور آگے حضرت علی بن موسیٰ رضا سے روایت کی ہے، حضرت علی بن موسیٰ، حضرت علی رضا بن موسیٰ رضا ان جدہی ان آبائی، وہ انہوں نے پھر آگے اپنے جد سے اور امام جعفر صادق اور سیدنا امام حسین اور امام سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سے روایت کیا۔ تو ائمہ اہل بیت کے طریق سے اسناد سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قالوا کونوا دراتا ولا تکونوا رواتا، کونوا دراتا ولا تکونوا رواتا۔ یہ روایت اور درایت کا لفظ تو سنا ہے نا آپ نے، روایت کرنے والے روات اور درایت کرنے والے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے والے بنو، فقط روایت کرنے والے نہ بنو۔ یہ ائمہ اہل بیت کے اسناد سے طریق سے یہ ہے، دین کی درایت والے بنو، فقط روایت والے۔ اب سمجھ گیا نا، وہ گھٹنے ٹخنے اوپر اٹھا لیے، بے اوپر کرو، حدیث میں ہے بھائی، وہ جو دوپہر کو بات ہو رہی تھی ٹخنوں والی، تو اس کا جواب اچھا ہے نا، کسی نے کہا جی اس لیے اوپر رکھتا ہوں تاکہ وہ خوارج میں نہ آ جاؤں حدیث کے مطابق، انہوں نے خوارج کی علامت بیان کی نا تاکہ خوارج میں نہ آ جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی اہمیت اس سے بیان فرما دی۔ چنانچہ اس وجہ سے ہر راوی حدیث کو فقیہ نہیں کہتے، ہر راوی حدیث کو
فقی نہیں کہتے، کیونکہ فقہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے الشق والفتح. کیا ہے؟ اور اس کی جو اصطلاح ہے اور عرف شرعی ہے، علامہ زمخشری کی تعریف کے مطابق، علامہ زمخشری وہ بھی اس میں کہتے ہیں الفقہ حقیقت الشق والفتح، چیرنا پھاڑنا کھولنا. والفقیہ العالم الذی یشق الاحکام ویفتش عن حقائقها ویفتح ما استغلق منها. فقیہ کون ہے؟ فرمایا وہ عالم جو حکام کو پھاڑتا ہے، ویفتش عن حقائقها اور اس کی حقائق کو کھولتا ہے، جیسے تفتیش کرنا، باریکیاں اس کی نکالتا ہے کھولتا ہے تاکہ اس کے حقائق معلوم کر سکے. وَيَفْتَحُ مَا اسْتُغْلِقَ مِنْهَا اور جو کچھ بند ہے مغلق ہے اس کو کھولتا ہے. فرمایا فقیہ ایسے عالم کو کہتے ہیں، اور ان تینوں میں سے کوئی کام راوی اور محدث کا نہیں ہے. محدث اور راوی صحت، حفظ، عدالت، دیانت، امانت، تقوی کے ساتھ بات آگے پہنچا دیتا ہے. جامع الصغیر میں ایک حدیث ہے، اور جامع الصغیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء وعامۃ، ہر چیز کی جو عمارت ہوتی ہے اس کے لیے ایک ستون ہوتا ہے. بے شک ہر چیز کے لیے ایک ستون ہوتا ہے جس پر وہ قائم ہوتی ہے. وعامۃ ھذا الدین الفقہ، اور اس دین کا ستون فقہ، دین کا فہم اور دین کی سمجھ. وفقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اتنا ایسا تو بخاری شریف میں بھی ہے، مگر یہ پوری روایت جو بیان کی ہے اس میں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں زاہدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. کیونکہ عابد زاہد سارا وقت عبادت بھی گزارتا ہے، وہ اس عبادت کے اسرار و رموز جاننے کی اس کے پاس فرصت ہی نہیں. اور فقیہ اسرار و رموز جانتا ہے، تو ایک اسرار و رموز اور حکم اور برکات جانے بغیر سارا دن رات عبادت کرتا ہے، اور ایک اس کے اسرار و رموز کو جان کر پھر عبادت بھی کرے. سمجھ گیا نا؟ تو فقیہ پھر عبادت کے بغیر تو نہیں ہوتا نا، یہ تو نہیں نا بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ایک مولانا صاحب ہیں لاہور میں، زندہ ہیں، ہمارے پاس آیا کرتے تھے. انہوں نے مجھے ایک لاہور کے بہت بڑے نامور عالم کی بات بتائی، اللہ پاک معاف فرمائے مجھے. ہم کسی جلسے پر تھے اکٹھے، ہم کسی جلسے پر اکٹھے تھے، تو سردیوں کی راتیں تھی، دسمبر تھا یا جنوری تھا اس زمانے، اوائل 80s میں 80s میں بڑی سخت سردی تھی، بڑی سخت سردی تھی. تو وہ اور بھی بہت بڑے نامور عالم تھے، وہ گئے کچھ دیر بعد، انہیں باتھ روم کی حاجت ہوئی. تو وہ جو جس عالم نے بات سنائی وہ بھی زندہ ہیں، وہ مولانا بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، وہ سارا کچھ ہیں، چلتے پھرتے. ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں آج کل، نہیں بھی ہیں سارا معاملہ. اچھا خیر چھوڑیے. تو انہوں نے مجھے سنایا کہ وہ پھر جب ان کو ضرورت ہوئی، وہ بہت بڑے نامور عالم تھے، باتھ روم جانے کی، تو وہ ان کے ساتھ گئے ادباً، وہ اساتذہ میں سے ہیں یا اکابر میں سے ہیں. ساتھ گئے تو وہ ہو کے ان کے پاس باتھ روم میں گئے، پھر واپس آ گئے، اکٹھے گئے واپس آ گئے. مجھے نہیں پتا اس بات کا، وہ تو کافی دیر ہو گئی، چونکہ میرا خطاب اختتام پہ ہونا تھا، مجھ سے پہلے ان کا تھا، ان کے بعد آخری خطاب میرا تھا ایک ہی جلسے میں. تو کافی دیر ہو گئی، تو سردیوں کی راتیں تھیں طویل، تو میں نے بھی ضرورت محسوس کی جانے کی، تو میرے ساتھ بھی وہی گئے. اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ پہلے ان کے ساتھ ہو آئے ہیں. میرے ساتھ بھی گئے اندر، تو ٹھنڈا یخ پانی تھا، انتظام تھا نہیں. باتھ روم گئے، نکلے یخ پانی میں، پھر اس کپڑے میں نے جوتے شوتے جرابیں اتاری، پھر وضو کیا یخ وضو کے ساتھ کر کے، تو تولیہ مولیہ بھی نہیں تھا، اس طرح پھر تیار ہو کے وضو کے بعد واپس آ کے بیٹھ گئے. اس وقت انہوں نے مجھے بتایا، وہ جو عالم بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور سارا کچھ ہے، میں نے بتایا کہ میں ابھی فلاں جو ہیں ان کے ساتھ بھی میں گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے وضو کی، جا کے باتھ روم میں گئے، ٹھنڈا پانی تھا، تو باتھ روم سے نکلے ہیں تو ہاتھ ہی نہیں دھوئے، وضو کرنا دور کی بات کی.
ہاتھ ہی نہیں دھوئے. اندر گئے, ٹھنڈا یخ پانی تھا, وہ باتھ روم میں گئے تو میں ساتھ ہی تھا ٹوائلٹ میں, اندر جگہ نہیں تھی وضو کا باتھ روم, وہ باہر تب نکلے ہیں تو بس ویسے ہی ہاتھ ہی نہیں دھوئے, اسی طرح ہاتھ جیسے تھے, نالا باندھا اور میرے ساتھ آ گئے. یہ مجھے خود سنایا ہوں. تیمم بھی نہیں بیٹے, وہ تو ساتھ ہی تھے, کیا ہوتا تو بتاتے ہیں نا بھئی یہ کیا. میرا مقصد بات کا بیٹے یہ ہے کہ فقیہ ہو اور عابد نہ ہو تو یہ کیا بات ہوئی, اس سے برکت نہیں رہتی. کیا یہ بات, یہ چیزیں کھا گئی ہمیں کہ فقیہ اور عالم ہے مگر عابد نہیں ہے, اور کوئی عابد ہے اور وہ عالم و فقیہ نہیں ہے, یہ چیزیں کھا گئی ہیں ہمیں جا کر, جس کی وجہ سے ساری تباہی مچی پڑی ہے. اور یہ جو دروازے علم اور معرفت کے بیٹے چشمے کھلتے ہیں, وہ علم کے ساتھ جب عبادت ملتی ہے, اور عبادت کے ساتھ جب زہد اور ورع استغنا ملتا ہے, اس کے ساتھ جب تقوی ملتا ہے, تو پھر جب 2 آتشاہ پھر 6 آتشاہ ہوتا چلا جاتا ہے, پھر چشمے کھلتے چلے جاتے. وہ خالی علم سے چشمے نہیں کھلتے, علم سے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جب اللہ پاک کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھولتے ہیں تو اسے اللہ کی طرف سے نور پر فائز کیا جاتا ہے, تو وہ نور اترتا ہے, اس نور سے پھر چشمے کھلتے ہیں, اس نور سے چشمے کھلتے ہیں. تو ہم نے وہ راستے تو سارے بند کر رکھے ہیں, وہ راستے سارے بند کر رکھے, تو پھر آگے کیا حاصل ہوگا, اس علم میں برکت کیا ہوگی. تو بیٹے ہماری بہت ساری گڑبڑیں خرابیاں, کبھی یہ خرابی ہے, کبھی یہ نہیں یہ ہے, کہیں یہ نہیں یہ ہے, کہیں نہ کہیں خرابی ہے, ہم مار کھاتے ہیں, جس کی وجہ سے نتائج اور برکات پیدا نہیں ہوتے. تو یہ منصب محدثین تھا بیٹے, وہ یہ کہ وہ محدثین ضبط اسانید کا کام کرتے تھے. میں نے بتایا تحقیق احادیث کرتے, تحصیل احادیث کرتے اور تحقیق رجال کرتے. ضبط اسانید, جتنے اسناد ان کو پاس ملتے, چین آف نریٹرز, ان کو ضبط کرتے, محفوظ کرتے, کتابی حفظ کرتے, صدری حفظ کرتے, یاد کرتے, عدالت کے ساتھ رجال میں تحقیق کرتے, فنون حدیث میں محنت کرتے. اس اشتغال میں اتنے محو ہو جاتے کہ باقی فہم و درک, مسائل, معانی, استنباط, اجتہاد, اطلاق اور وہ باقی جو پوری دنیا ہے اس کی نہ فرصت رہتی نہ نوبت آتی. اس لیے محدثین کے طبقات بالعموم الگ ہو جاتے اور فقہاء کے طبقات الگ ہو جاتے. اور یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ خیال غلط ہے کہ محدثین اور فقہاء میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت نہیں ہے. عموم خصوص من وجہ کی نسبت نہیں, بلکہ اس میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت. یہ جو آپ اس کو منطق میں اور آپ اس میں ہماری فن میں اصول میں جانتے ہیں نا, جس کا مطلب یہ ہے بیٹے کہ یہ تو درست ہے کہ ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا, مگر عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو پھر یہ بھی ہو کہ ہر فقیہ بھی محدث نہ ہو. کچھ فقیہ محدث ہوں کچھ نہ ہو, اور کچھ محدث فقیہ ہوں کچھ, مگر عموم خصوص مطلق کی نسبت کا معنی یہ ہے کہ ہر محدث تو فقیہ نہیں ہوتا, مگر ہر فقیہ محدث ضرور ہوتا ہے. ہر فقیہ محدث ضرور ہوتا ہے, چونکہ اس نے فقہ کرنی حدیث پر ہے, وہ کس پر کرے گا؟ اس نے فقہ, استنباط, اجتہاد, استخراج کرنا ہی آیات اور حدیث پر ہے. اس کے پاس مواد ہوگا تو اس پر استنباط اور اجتہاد کرے گا, مواد کے بغیر کیسے کرے گا؟ لہذا یہ بات میں نے ایک بنیاد رکھ دی, امام اعظم کی بات پر ہم کل آئیں گے. یہ بنیاد رکھ لی, یہ ظلم اور جہالت اور اتہام ہے اور کذب ہے. امام اعظم کہنا کہ صرف 17 حدیثیں ان کی آتی تھی, ان کو پوچھو 17 حدیثیں آتی تھی تو 80 لاکھ مسائل 17 حدیثوں سے استنباط کر لی. کیا 80 لاکھ مسائل امام اعظم سے آگے ان کے تلامذہ کے ذریعے مروی ہوئے ہیں جو انہوں نے استنباط کیے. تو 17 حدیثوں سے 80 لاکھ مسائل استنباط ہوتے ہیں. جی یہ اتہام ہے, یہ ظلم ہے, جھوٹ ہے. ایسا کہنے والے خدا کا خوف نہیں رکھتے, کاذب ہیں, مفتری ہیں. اور بات یہ ہے کہ محدث کا فقیہ نہ ہونا تو خدا حدیث سے ثابت ہے.
حدیث سے ثابت ہے، مگر افقہ منہ وہ فقیہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو پہلے رب حامل فقہ نے حدیث نہیں پہنچائی۔ فَأَوْعَاهَا إِلَىٰ مَن لَا يَسْمَعُ، اس نے پہنچائی ہے تو پھر فقیہ بنا ہے۔ اس کے پاس اگر قرآن اور حدیث کا مواد ہی نہیں تو اس نے دلیل کی بنیاد کی دلیل کس پر قائم کرنی؟ لہذا فقیہ محدث ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ چونکہ اس کا فن نہیں ہے لہذا وہ رجال کی بات اور وہ تحقیق اسانید کی بات اور وہ تاثیر حدیث کا جو پورا کام اس میں انوالو نہیں ہوتا، مگر اس کے پاس اتنا محدث ہوتا ہے کہ اس کے پاس آیات اور مفسر بھی ہوتا ہے اور محدث بھی ہوتا ہے، تب جا کے فقیہ و مجتہد ہوتا ہے، فقیہ و مجتہد ہوتا ہے تب جا کر۔ اب جب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مثلا علامہ انور شاہ کاشمیری نے ایک مقام پر اعلیٰ حضرت پر گفتگو کی ہے، علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب نے ایک مقام پر اعلیٰ حضرت کے بارے میں رائے دی ہے اور کہا ہے کہ وہ فقہ میں مضبوط تھے مگر حدیث میں کمزور تھے، کہا ہے کیا مگر حدیث میں، مگر میں ان کے اس قول کو مبنی بر تعصب نہیں قرار دیتا، چلو دیانت کے ساتھ بھی لے لیں تو اس کا مطلب یہ کیا؟ مطلب یہ ہے وہ جو فقیہ اور مجتہد ہوتا ہے وہ جتنا بڑا محدث ہی کیوں نہ ہو وہ فقہ میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا حدیث میں نہیں، تو اس کا فقہ میں مضبوط ہونا اپنی حدیث کے مقابلے میں علم حدیث کے مقابلے میں ہے، اور اس کا علم حدیث میں کمزور ہونا اپنے ہی علم فقہ کے مقابلے میں، دوسروں کے لیے نہیں۔ مطلب ہے کہ وہ علم حدیث میں بھی یکتا ہیں، علم فقہ میں بھی یکتا ہیں، مگر تفقہ میں اجتہاد میں وہ حدیث کے محدث ہونے کے مقابلے میں قوی تر ہیں۔ کیوں؟ تحقیق احادیث میں، تحقیق رجال میں، ضبط اسانید میں انہوں نے محنت اتنی نہیں کی جتنی کہ پھر استنباط مسائل اور اجتہاد اور اطلاقات میں کی، چونکہ آگے پھر اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے آگے۔ اب حدیث میں کمزور ہونے کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ انہیں حدیثیں آتی نہیں تھی، حدیثیں آتی، تو یہ بھی ایک فنی جملہ ہوتا ہے، بعض لوگ اس کی بھی اہمیت کو نہیں سمجھتے، کیا اس کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر امام اعظم اور امام بخاری کا مقابلہ کریں گے تو یہ مقابلہ ناجائز مقابلہ ہوگا، اس لیے کہ امام بخاری سے وہ کہیں گے امام اعظم سے اتنی حدیث کہاں مروی ہیں، بھائی انہوں نے روایت حدیث کا کام نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم حدیث نہیں تھا ان کے پاس۔ اب میری بات سمجھ گئے نا، انہوں نے روایت حدیث کا کام نہیں کیا، اور یہ بہت سی حدیث ہیں ایسے صحابہ تابعین آگے بتاؤں گا وہ کہتے کہ حدیث کو روایت کم کیا کرو سمجھا زیادہ کرو، ایسا بھی کہتے تھے علماء، روایت کم کرو سمجھو زیادہ، فہم زیادہ حاصل کرو، اور ان کا بھی قول میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ، یہ کل بتاؤں گا آپ کو پھر جو تو وہ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری کا مقابلہ کرنا حدیث میں نہیں، ان کا کام ہے روایت حدیث، انہوں نے حدیث میں جو بیان ہوا اس کا فہم کہاں دیا ہے قوم کو، امت کو، یہ ان کا کام نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ان کے پاس دین کا فہم نہیں تھا، ان کا کام روایت حدیث تھا، روایت فہم حدیث، استنباط مسائل، استخراج مسائل، استنباط احکام ان کا کام نہیں تھا، جس پر انہوں نے صرف نہیں کیا اپنا اور اظہار نہیں کیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی معلوم نہیں احادیث کا کتنا ذخیرہ ہوگا، یہ بات تو میں جب امام اعظم پر آؤں گا تو میں کھولوں گا کہ حدیث کتنی تھیں اور کیا شکل تھی اور بعد میں زیادہ کس کے پاس ہوئی کم، اس پر خصوصی گفتگو کروں گا، اس پر فنی بات سمجھاؤں گا آپ کو کہ کم حدیثیں کیسے مروی ہوتی ہیں اور زیادہ کیسے مروی ہوتی ہیں اور یہ کیا ہو گیا معاملہ فنی۔ لیکن بات یہ ہے کہ امام بخاری نے کام وہ کیا جو ان کا کام منصب تھا، دوسرا علم تھا مگر وہ ان کا منصب نہ تھا، اور پھر تحصیل احادیث اور ضبط اسانید میں ان کا مقام اتنا بلند ہوا کہ وہ دوسرے فہم اور استنباط اور اجتہاد میں وہ مقام نہیں تھا۔ امام اعظم کے پاس جب 80 لاکھ مسائل کیے تو احادیث بھی ہزارہا کی تعداد میں آپ کے پاس پہنچی، ضبط اور حفظ میں ہوں گی، انہی سے مسائل کا استنباط کیا، مگر روایت حدیث ان کا
کام نہیں تھا کہ وہ حدیث کو بطور محدث روایت کرتے رہیں. ان کا کام ان حدیث اور قرآنی آیات پر مبنی جو ذخیرہ تھا اس سے وہ علم اخذ کرتے تھے، اس سے علم نکالتے اور لوگوں کو علم دیتے تھے، اس سے علم پیدا کر کے لوگوں کے علم بانٹتے تھے. محدث احادیث تقسیم یعنی سناتا تھا اور مجتہد ان حدیث کا علم بانٹتا تھا. یہ دو کام جدا ہو گئے. تو جو علم تقسیم کر کے دے رہا ہے اس کے بارے میں کہنا کہ ان کو علم حدیثیں نہیں آتی تھی تو پھر انہوں نے علم لیا کہاں سے تھا. اب بات کو سمجھ گیا نا. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ تاکہ وہ ذخیرہ احادیث تو سامنے آئے، وہ الگ آئے. اور صاف ظاہر ہے جو علم میں لگ جاتا ہے وہ پھر ذخیرہ نہیں کر سکتا. جو ذخیرہ کر سکتا ہے وہ استنباط اور استخراج اور اجتہاد کا علم نہیں کر سکتا. یہ دو الگ چیزیں ہیں بیٹے. آپ اگر تخلیق کی طرف، اور یہ آج کی سائیکالوجی اس کو تسلیم کرتی ہے، اگر آپ تخلیق کی طرف چل پڑیں تو کئی چیزیں حافظے سے محو ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ حافظے میں آگے بڑھ جائیں تو تخلیق رک جاتی ہے. میری بات آپ سمجھ گئے نا. یعنی اگر آپ حافظے پر توجہ دے لیں اور وہ اس پورشن کو بہت ایکٹیو کر دیں اور 1000 حدیثیں اور 10,000 اور 1 لاکھ لاکھوں حدیث کو جمع کرنے لگ جائیں تو دماغ کی تمام صلاحیتیں حفظ کے کام میں مصروف ہو جاتی ہیں. روایات کو، متون کو، اسانید کو اس میں لگ جاتی ہیں. اور اگر آپ تخلیق علم کے عمل میں لگ جائیں کیا تو تمام صلاحیتیں دماغ کی جب زیادہ ادھر راغب ہو جائیں کہ تخلیق و اجتہاد کا عمل ہو رہا ہو اور استنباط و استخراج کا ہو رہا ہو تو پھر وہ جو حافظے کا پورا وہ تقسیم ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. ضرورت کی چیزیں یاد رہتی ہیں، کچھ پس منظر میں چلی جاتی ہیں. حسب ضرورت یاد آ گئی مگر ہمہ وقت چیزیں اسانید اور متون یاد نہیں. اس لیے بچپن میں حفظ قرآن آسان ہوتا ہے. ہاں، بچپن میں حفظ قرآن اس لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ذرا سمجھنے کی اور بڑی دنیا بھر کے معاملات کو سوچنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی. تو حفظ کی طرف پورا دماغ چلتا ہے تو جو کر لے حفظ کر لے. بعد میں مشکل ہو جاتی ہے کہ لاکھ چیزوں کی سوچ وچار دماغ میں آ جاتی. تو سوچ وچار جوں بڑھتی جائے حفظ کی صلاحیت تو کم ہوتی جاتی ہے. یہ ہے محدثین اور فقہاء کا معاملہ. اب آپ سمجھ گئے نا. اب چونکہ تخصصات رجحانات دو ہیں لہذا ایک ہی چیز کا ظہور ہوگا، ایک چیز کا ادھر ظہور ہوگا اور ایک چیز کا ادھر ظہور ہوگا. تو اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ ایک چیز کے ظہور ہونے کے باعث آپ سمجھ لیں کہ باقی کا اس کو علم نہیں ہے. یہ جہالت ہے. باقی کا اس کو ایک تدریس کا کام کرتا ہے، وہ سارا دن جو کتابیں پڑھی ساری زندگی وہی پڑھاتا ہے، اس کا شغف ہے. دوسرے وہ سارا پڑھا اس کے بعد وہ پڑھانے کا کام نہیں کیا، وہ تصنیف و تعریف کے کام میں لگ گیا. تیسرا ایک اور کام میں لگ گیا. تو مبدا تو سارے کا وہی تھا نا، مگر جس انداز کے کام میں مصروف ہو گئے اسی طریقے سے ظہور اور غلبہ آگے بڑھتا چلا گیا. ظہور اور غلبہ یہ تخصصات کی چیزیں ہیں بیٹے، یہ تخصصات کی چیزیں ہیں. یہ لوگ جہالت کے باعث پھر ایسا الزام لگاتے ہیں. تو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے جو میں نے آپ کو بتایا، وہ حدیث ہے بڑی دلچسپ واقعہ بھی ہے. کنز العمال میں کتاب الطہارت میں یہ حدیث آتی جو جیسے فقیہ کی بات کر رہے تھے نا یہ اور محدث کی، جامع الصغیر کے بعد اگلی کنز العمال میں حدیث ہے. وہ فرماتے واقعہ یہ ہے کہ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں، حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں یعنی حضرت مجاہد خود، عطا بن نبی ربا، طاؤس بن کیسان، اکرمہ، چاروں تابعین اکٹھے بیٹھے تھے. مجاہد، عطا، طاؤس اور اکرمہ، چاروں تابعین اکٹھے. فرماتے ہیں ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے. اب اندازہ کریں وہ زمانے بھی کیا تھے کہ کس کس پائے کے لوگ بیٹھے ہوتے جی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم چاروں بیٹھے تھے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کنز العمال کتاب الطہارت میں ہے. بہت اچھا عالی شان حوالہ ہے ضرورت فقہ پر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف تھے. ایک شخص آیا، اس نے آ کے ہم سے سوال پوچھا، ایک مسئلہ. اس نے کہا جب میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد مائع دافق نکلتا ہے میرا مائع دافق وہ نکلتا ہے، یعنی وہ جو
پیشاب میں سے کے بعد نکلتا ہے، کوئی قطرے گرتے ہیں مائع دافق. تو سوال انہوں نے کیا، اس شخص نے پوچھا کیا اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ ہم چاروں سے سوال کیا، تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے سوال کیا. اب حضرت مجاہد فرماتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے پوچھا اس سے کہ کیا مائع دافق وہی نکلتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ اس سے وضاحت پوچھی، کیا مائع دافق سے مراد جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہی ہے. تو ہم نے اس کو کہا، فتویٰ دیا کہ ہاں تم پر غسل واجب. یہ چاروں تابعین نے کہا، مجاہد، عطا، طاؤس اور اکرمہ، ہم نے کہا غسل واجب. وہ شخص انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوا چلا گیا، انا للہ پڑھا اور چلا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نماز ختم کی، پاس ہی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز جلد ختم کی اور جلدی فارغ ہو کر پوچھا ہمیں کہ جاؤ دوڑ کے اس شخص کو بلا لاؤ. بلا لائے. جب وہ شخص آیا تو پہلے ان سے پوچھا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کیا تم نے یہ جو فتویٰ اس کو دیا تھا قرآن سے دیا؟ اب سنیے، کیا یہ فتویٰ وجوب غسل کا قرآن سے دیا؟ کہتے ہم نے کہا کہ نہیں. پھر پوچھا آپ نے کہ کیا حدیث سے دیا وہ فتویٰ؟ ہم نے کہا حدیث سے بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا کیا اقوال صحابہ سے دیا؟ کیا اس فتویٰ کے لیے تمہارے سامنے صحابہ کرام کے کوئی اقوال یا کوئی قول موجود تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں تھا. پھر آپ نے فرمایا آخر پھر کس کے قول پر، کس قول پر فتویٰ دیا، کس دلیل پر، کس قول اور دلیل پر فتویٰ دیا؟ ہم نے جواب دیا حضرت اپنی رائے سے دیا. اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن پر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ سخت اور قوی ہوتا. یہ بات تو ہم سے ختم ہو گئی چاروں سے. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل کی طرف متوجہ ہوئے ہمارے سامنے اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھئی پیشاب کے بعد جو چیز نکلتی ہے، مائع دافق تو ہو چکا تھا اور یہ بھی ہو چکا تھا کہ وہی چیز جو بچہ جس سے پیدا ہوتا ہے، یہ تو سوال ہو چکا تھا. اب اگلا سوال پوچھا، جو چیز نکلتی ہے اس کے نکلتے وقت کیا تمہارے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ مائع دافق پیشاب کے بعد نکلتا ہے تو کیا اس وقت شہوانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شہوت کی خواہش ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا دوسرا، کیا اعضاء میں استرخاء ہوتا ہے؟ استرخاء اعضاء کا ڈھیلا ہو جانا، نڈھال ہو جانا. کیا اعضاء کا ڈھیلا ہو جانا، ڈھیلا پن، استرخاء واقع ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر 2 سوالوں کے جواب کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ، تم پر غسل واجب نہیں، صرف وضو کافی ہے. غسل واجب نہیں، صرف وضو کافی. یہ حدیث ہے، یہ الفاظ ہیں کنز الاموال کے. کتنی پیارا واقعہ ہے. ایک وہ خالد بن ولید والا اور عبداللہ بن عمر والا، یاد آ گیا نا، محدث اور فقی اور فقہ اور مجتہد کے لیے. اور ایک یہ فرمایا کہ جب ابن عباس نے دیکھا مائع دافق کے لفظ پر، لفظ ہوا کیا، مائع دافق کے لفظ پر وہ محدثین تھے، وہ ان سے تفسیری روایات مروی ہیں، احادیث بھی مروی ہیں، تفسیری روایات بھی مروی ہیں. وہ محدث تھے، مجتہد نہیں تھے، فقیہ و مجتہد نہیں تھے. انہوں نے مائع دافق کا لفظ جب سنا تو اس سے ان کو محدثین کو دھوکہ ہو گیا اور ظاہری معنی پر محمول کر کے کہ جب یہ وہی چیز ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ظاہری معنی پہ معمول کر کے فتویٰ دے دیا اور علت غسل پر غور نہیں کیا کہ وجوب غسل کی علت کیا ہے. وجوب غسل کی علت کیا، اس پر غور نہیں کیا. تو آپ سمجھ گئے کہ ان میں کوئی فقیہ نہیں، ان میں کوئی
فقیہ نہیں. اگر فقیہ ہوتا تو علت حکم اور علت حسن کی تشخیص کرتا، علت کی تشخیص کرتا. تو جب وہ تشخیص نہیں کی اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ لوازم نہیں پائے جاتے، نہ علت پائی جاتی ہے نہ اس علت کے لوازم پائے جاتے ہیں، تو آپ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ وہ ہے ہی نہیں، اس کو وہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے غسل واجب نہیں ہے. تو یعنی فقیہ کی جو تعریف ہے اور توصیف جو آپ احادیث میں دیکھ چکے ہیں تمام واقعات سے، وہ جب مجاہد، عطا، طاؤس اور اکرمہ جیسے اکابر محدثین اور تابعین اور تبع تابعین پر وہ چیز پوری لاگو نہیں ہوتی مجتہد کی، اور انہیں ضرورت پیش آتی ہے فہم دین اور فہم احکام کے لیے، جب وہ حاجت مند ہیں تو آج ان سے بڑے محدث اور علماء آئے بیٹھے ہیں اہل الحدیث میں یا اہل علم میں، ان سے بڑے محدثین اور علماء ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ فقہ کی ضرورت نہیں اور اجتہاد کی ضرورت نہیں اور فقہاء نے کیا کیا اور ائمہ نے کیا کیا اور مجتہدین نے کیا کیا، تو کیا ان تابعین سے بڑے بھی عالم ہیں آپ؟ جب وہ ایک فتویٰ میں غلطی کر گئے کیونکہ فقیہ اور مجتہد نہ تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اور فہم دین اور فہم احکام کے لیے اس کی حاجت ناگزیر ہے. ترمذی شریف کی ایک اور روایت یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں بات ختم کرنے کے لیے. آخر ترمذی حضور السلام نے فرمایا افضل العبادت الفقہ، وہاں تو فرمایا نا کہ اشد علی الشیطان من الف عابد، یہاں افضل العبادت الفقہ، فرمایا کہ فقہ افضل ترین عبادت ہے، یعنی دین کے فہم کو حاصل کرنا. چونکہ اگر فہم دین اور فہم احکام اور اسرار احکام اور حکم عبادت معلوم ہوگا تو عبادت بہت اونچے پائے کی ہوگی، اس کے آداب ملوز ہوں گے. تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عبادتوں سے افضل فقہ، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں فقہ کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ کہا. باقی بہت سے اور چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ کل 11 ہو گئے. باقی کچھ اقوال ہیں جو میں آپ کو یہ میں عموم پر آج بحث کو میں نے مکمل کیا ہے. باقی پھر اسی فقہ کی ضرورت پر صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اور تبع تابعین کے، یعنی یہ ائمہ مذاہب فقہ بننے سے بھی پہلے کا جو دور ہے، اس وقت فقہ اور فقہا اور اس قسم کی اہمیت ان کے ہاں، ان کے اقوال ہیں، تصریحات ہیں کہ کیا تھی اہمیت ان کی، اور وہ کتنا امتیاز کرتے تھے کہ ایک محدث ہے، ایک راوی ہے، ایک صحابہ ہے، ایک صحابی ہیں، صحابہ ہیں، وہ حضرت علقمہ کے مجلس میں جاتے تھے. اس قسم کی میں کل بیان کروں گا آپ کو واقعات. کسی نے پوچھا کیوں، تو فرمایا کہ وہ فہم دین اور احکام کی علت اور حکمت سمجھنے کے لیے اور تفقہ کے لیے صحابہ بھی اس تابعی کی خدمت میں جاتے ہیں، بڑے چھوٹے کی خدمت میں جاتے ہیں. کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں گئے، اکابر موجود تھے، کیا اکابر موجود تھے، اور اچانک آپ چلے گئے، دیکھا آپ کے ایک شاگرد نے آپ کا ساتھی تھا، تو اکابر کو چھوڑ کے کسی ایک عربی سا تھا، ایک سادہ کپڑوں والا، ان کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں ہاتھ باندھ کر. انہوں نے پوچھا آپ ان کے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ فرمایا اس وقت ان سے بہتر قرآن اور علم کو، دین کو جاننے والا کوئی نہیں. تو اکابر کو چھوڑ کے اس کے پاس آئے بیٹھے ہیں. پوچھا یہ ہے کون؟ فرمایا یہ محمد بن ادریس شافعی ہے، امام شافعی. تو اس طرح کے کچھ حوالہ جات آپ کو دوں کر، جس سے اس بات کو اسٹیبلش کروں گا کہ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، صحابہ کہتے کہ عبداللہ ابن مسعود کے اصحاب سے دین سیکھو. یہ سارے دے کر حوالہ جات سب چیزیں، اس کی پوری اہمیت کی بنیاد کھڑی ہو جائے گی نا، اور کھڑی کر کے تو پھر امام اعظم پر آ جائیں گے کل انشاءاللہ. آج کا کافی ہو گیا. ماشاءاللہ. اللہ